کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ وہ بستر پر پرسکون نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال اطراف میں لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے، بڑی بڑی بادامی آنکھیں ارد گرد سے غافل بند تھیں۔ وہ بے سود سو رہی تھی۔ اسے سوئے ہوئے بھی کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے، یہ کوئی رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف اس کی ہلکی سی سانسوں کی آواز تھی جو کہ وقفے وقفے سے اس خاموشی میں معمولی سی ارتعاش پیدا کرتی۔ لون کی جانب کھلتی کھڑکی بند تھی جبکہ اس کا لاک کھلا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی بے خبر سوئی ہوئی تھی جب اچانک کمرے میں کسی وزنی چیز کے گرنے کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ کوئی اس کھڑکی سے کمرے میں کودا تھا۔ نیند میں ہی اس کی آواز سے اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے، جیسے اس آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ جبکہ اندر آنے والے نے کودتے ہی اپنا توازن برقرار رکھتے ایک نظر بیڈ پر سوئے وجود پر ڈالی جسے دیکھ کر کسی شہزادی کا گمان ہوتا۔ کھڑکی سے آتی روشنی چھن کر بیڈ پر سوئے ہوئے وجود پر پڑنے لگی۔ باہر لون کی بتیاں روشن تھی جس کی وجہ سے کمرے میں بھی لون کی طرف کھلتی اس کھڑکی سے خوب روشنی اندر آنے لگی۔ کمرے میں موجود گپ اندھیرے میں اب نیم مدھم سی روشنی کی ایک لکیر کی صورت میں کمرے کو منور کر رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر موجود ماسک کو درست کیا تھا۔ پچھلے دیوار پر اس کا لمبا چوڑا سا سایہ پڑنے لگا۔ وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتا ہوا احتیاط سے اس کے الماری کی جانب بڑھا تھا جو کہ لاک تھی۔ اس نے اپنے جیب سے ایک طے شدہ کاغذ اور ٹیپ نکالی تھی اور اس کاغذ کو الماری کے دروازے پر چپکانے لگا، جبکہ اس دوران پیدا ہونے والی معمولی سی آوازوں پر اس نے بالکل بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ اس نے بڑے نہاک سے اپنا کام کیا تھا۔ مسلسل کھٹ پٹ کی آواز سے وہ مشکل ہی اپنی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ اس نے اپنے علاوہ اس کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں جمع ہوئی تھی۔ وہ اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولتے ہوئے ہلکا سا اٹھ کر بیٹھی تھی اور اپنے سامنے دیکھنے لگی جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ اپنے سامنے کسی دیو کی جسامت کے شخص کو کھڑا دیکھ کر اسرا کی ساری نیند پل میں ہوا ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی جانب پورے کا پورا متوجہ تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں بھی غیر واضح سا تھا۔ وہ شخص اپنا کام کر چکا تھا اور اب اس لڑکی کی جانب متوجہ تھا جس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹنے کو تھی۔ ماسک کے اندر اس کے لب معمولی سے مسکرائے تھے۔ اس کے بے جان دل میں جیسے زندگی میں پہلی بار حرکت ہوئی تھی۔ اسرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عجیب مخلوق کو رات کے اس پہر اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سے سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ شخص اب چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا تھا جبکہ اسرا چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اسے اپنی آواز کے چلے جانے کا گمان ہوا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کپکانے لگے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس شخص کو اپنے قریب آنے سے روکنے لگی جبکہ وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی ماں سے جھلکتی آنکھیں بڑی خوفناک تھی۔ اسرا کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا سنائی دیا۔ اسے لگا اگر وہ شخص نہ رکا تو وہ خوف سے ہی مر جائے گی۔ اسے بے اختیار رمشا کی قتل والی رات یاد آئی جب اس رات اسی طرح اندھیرے میں رمشا کو گلا دبا کر مار دیا گیا تھا۔ تو کیا اب یہ شخص اسے بھی مارنے والا تھا؟ خوف کے مارے اس کے لبوں سے آواز نکلنا محال تھی۔ وہ شخص اس کے بستر کے بہت قریب آ گیا تھا۔ اسرا کی بادامی آنکھیں نم تھی اور خوف و ہراس سے لبریز تھی۔ خوف سے اس کی پیشانی پسینے سے بھیگنے لگی تھی اور اسے اپنے ہاتھ پاؤں بے جان ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ شخص اسے خود سے یوں ڈرتے دیکھ اپنی جگہ پر رک گیا تھا اور اسرا کی کھوئی ہوئی آواز جیسے لمحوں میں لوٹی تھی۔ اسے وہیں رکتے دیکھ وہ خوف سے چنکی تھی۔ اپنے بے ترتیب دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی ٹانگوں سے ایک جھٹکے سے کمفرٹر اتارتی بیڈ سے نیچے تقریباً چھلانگ لگاتے اتری تھی اور بغیر اس کی جانب دیکھے وہ دروازے تک پہنچی۔ اس کا ہینڈل گھما کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اسی افراتفری میں سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ زمین بوس ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، یوں کہ اگر پیچھے دیکھے گی تو وہ پتھر ہی ہو جائے گی۔ وہ اندھا دھند باہر کی جانب بھاگی تھی اور اپنے سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی تھی اور وہ اسی طاقت سے پیچھے کو گرتی جب ساحر نے اسے بازو سے پکڑ کر تھامتے ہوئے پیچھے کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس کی بادامی آنکھیں خوف سے لبریز تھی، گنہری پلکیں کی باڑ نم تھی۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال بے ترتیب سے اس کے چہرے کے طرف بکھرے ہوئے تھے۔ دوپٹہ بے ترتیب سا آدھا شانے پر اور آدھا زمین کو چھو رہا تھا۔ سفید جوڑے میں ملبوس وہ ڈری ڈری سی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا سادگی میں گھندا حسن جان لیوا تھا۔ ساحر نے بمشکل ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، ورنہ یہ لڑکی تو ہر گزرتے دن اسے اپنی شخصیت کی جانب کسی مقناطیسی طاقت سے کھینچنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ رمیسا بیگم اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اس کے فریش ہوتے ہی اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ ساحر کچن میں ہی رمیسا بیگم کے پاس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا جب اچانک اس کے کمرے سے آتی چینکوں کی آواز سے وہ کھانا چھوڑ کر فوراً اس جانب لپکا تھا۔ رمیسا بیگم بھی اسرا کے چلانے کی آواز سنتی متفکری سے اس جانب بڑھی تھی۔ ساحر ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا جب اسرا اندر دھند بھاگتی ہوئی آ کر اس سے ٹکرائی تھی۔ واٹ ہیپنڈ اسرا؟ اس طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ اسے سنبھلتے ہی اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ اسرا نے اپنی سہمی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اف، اس کی بادامی آنکھوں کا حزن جان لیوا تھا۔ بغور اسے دیکھتے ساحر کے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟
रुमैसा बेगम ने उसकी उड़ी हुई रंगत और बेतरतीब से हुलिया को देखते हुए परेशानी से पूछा। अब तक उन्होंने इस लड़की के सर से दुपट्टा उतरा हुआ नहीं देखा था, जबकि अब उसे देखकर लगता था कि वो अपनी हवासों में नहीं है। असरा उन्हें अपने करीब आते देख सहार से अपनी बाजू छुड़वा कर रुमैसा बेगम की जानिब बढ़ी थी और बेताबी से उनके हाथ थामते हुए उन्हें बताने लगी, आंटी मैं सो रही थी, मेरी आंख खुली तो कोई था वहां, मेरे कमरे में कोई है आंटी। असरा ने बेतरतीब से लहजे में बताने लगी, जिसे समझते हुए रुमैसा बेगम ने हैरत से साहर की जानिब देखा और रोती हुई डरी सहमी असरा को अपने सार लगाया। व्हाट इम्पॉसिबल! वो इसकी बात सुनकर हैरानी से गोया हुआ था। अपने सर को नफी में हिलाता वो बगैर वहां रुके उसके कमरे की जानिब बढ़ा था। ऐसे कैसे कोई इसके घर में घुसने की जुर्रत कर सकता था? वो अपने लब भिजता हुआ तेजी से उसके कमरे में दाखिल हुआ था। स्विच बोर्ड पर हाथ मारते हुए कमरे की सारी लाइट्स ऑन की थी। लम्हों में पूरा कमरा रोशनी से नहा गया था। कमरे की लाइट्स ऑन करते ही कमरे की बेतरतीब सी हालत ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया था। बेड के करीब कांच का लैंप टूटा बिखरा हुआ पड़ा था, जबकि पूरा कमरा खाली था। वो एक नजर इन सब पर डालता वॉशरूम की जानिब बढ़ा था, जो कि खाली था। पूरे कमरे में कोई नहीं था। वो अपनी निगाहें यूं ही दाएं बाएं जानिब घुमा रहा था जब अलमारी के दरवाजे पर चिपकी एक तस्वीर ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। वो चलता हुआ इस तस्वीर के पास आया था, जो कि एक कोरे कागज पर मुख्तलिफ चीजों के स्केच थे। उसे अलमारी से खींच कर उतारता हुआ भी साख्ता ही खिड़की की जानिब पलटा था, जिसका दरवाजा खुला था। इसका मतलब असरा सच कह रही थी, यहाँ वाकई कोई आया था। वो जब्त से अपनी मुठ्ठियां भूंजता हुआ खिड़की तक आया था और एक नजर बाहर लॉन में देखते हुए उसने खिड़की की बंद कर दी थी। ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी कि कोई कैसे उसकी मौजूदगी में उसके घर में कदम रख सकता था। वो इस कागज को फोल्ड करके अपने ट्राउजर की पॉकेट में डालता हुआ घर से बाहर निकला था। गेट पर मौजूद गार्ड चाकू जब बंद से बैठे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई अंदर दाखिल होता और गार्ड्स को इल्म ना होता, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो वो खुद घर आया था। गार्ड से बाज-पुर्स करने पर इन्होंने से यकीन दिलाया था कि वो कब से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और इन्होंने किसी को भी अंदर दाखिल होते नहीं देखा। ये सब बहुत पुराने गार्ड्स थे जिन्हें वो बहुत अच्छे से जानता था। ये लोग उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते थे। सहार ने पूरे घर की तलाशी लेने को कहा था, क्योंकि जो कोई भी था उनकी मौजूदगी में बाहर तो जा नहीं सकता था। उसके हुक्म देते ही वो गार्ड सरस बात में हिलाते हुए फौरन दाएं बाएं जानी फैल गए। पूरे घर में गार्ड चारों तरफ फैल गए। सहार चलता हुआ लॉन की तरफ खुलती असरा के कमरे की खिड़की के पास आया था, जहां से वो अंदर दाखिल हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यहाँ किसी के कदमों के निशान तक न थे। उसने बेसाख्ता ही लॉन की तरफ लगे कैमरे की जानिब देखा था, जो कि वहां से गायब था। शिद्दत जब्त से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। कोई इसके घर में घुसकर इतनी जुर्रत से अपनी कार्रवाई करके जा चुका था और उसे खबर तक न हुई। दीवारों पर सेफ्टी वायर्स लगी हुई थी, जिससे दीवार फलांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतने में ही सारे गार्ड्स वहां जमा हुए थे और उसे बताने लगे कि यहाँ कोई नहीं है। कैमरा कहाँ गायब है इस जगह का? सहार ने इन सबको देखते हुए मुश्किल से लहजे में पूछा था। इन सब ने इसकी बात से सर उठाकर कैमरे की मखसूस जगह की तरफ देखा था, जहां से कैमरा गायब था। लॉन में एक तरफ मौजूद कद्दावर दरख्त में कैमरा छुपा कर लगाया गया था, ताकि इस हिस्से पर नजर रखी जा सके। इस जगह पर नस्ब कैमरे का सिर्फ यहाँ पर काम करते गार्ड्स को ही इल्म था, इसके अलावा कोई नहीं जानता था। सर अभी शाम में तो यही लगा हुआ था, मैंने खुद लॉन की सफाई करते हुए देखा था, माली ने घबराते हुए उसे बताया। सर मैंने मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज चेक की है, कोई भी बाहर नहीं गया और ना ही अंदर दाखिल हुआ है। एक गार्ड ने उसके गुस्से को देखते हुए संजीदगी से उसे बताया था। शट अप, दिस इज टू मच डिस्कस्टिंग। कोई मेरे घर में घुसकर तुम सबकी आंखों में धूल झोंक कर चले गया, इस घर के कमरे तक पहुंच गया और तुम लोगों को कोई खबर ही नहीं हुई। इस घर की हिफाजत के लिए मैंने तुम लोगों को हायर किया था, और जब तुम लोग वही ना कर सको तो क्या फायदा तुम लोग को रखने का। आज के बाद अगर कोई मेरे घर में इस तरह दाखिल हुआ तो मैं एक लम्हे की देर के बगैर तुम सबको फायर कर दूंगा। कोई नहीं सोएगा आज की रात, तुम सब एक्टिव रहोगे, और जो कोई भी है अगर कहीं छुपा हुआ है तो यहाँ से वापस जाने ना पाए। सहार ने इन सबको शोलाबाज निगाहों से देखते हुए गहरे इश्ताल भरे लहजे में कहा था, जिस पर सभी शर्मिंदा हुए थे और फौरन इस बात में सर हिलाया था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनके साहब ने उन्हें इतना डांटा हो, जबकि वो सब खुद भी अपनी गलती मानते हुए शर्मिंदा थे। सहार इन सब पर एक खुफगी भरी निगाह डालते हुए उन्हें कुछ हदायत देता घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया था। आंटी मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी, असरा ने नफी में सर हिलाते हुए खौफ से कहा। जो भी था वो शख्स से बुरी तरह खौफजदा हुई थी, जो कि आम इंसानों से लंबा और हट्टा कट्टा था। उसकी सर्द घूरती हुई बड़ी बड़ी आंखें असर को सहमा गई थी। वो रुमैसा बेगम के साथ लगे सोफे पर बैठी थी। रुमैसा बेगम ने उसे पानी पिलाते हुए मुश्किल रिलैक्स किया था, जिससे वो रोना तो भूल ही गई थी, मगर उसकी कैफियत अजीब सी होने लगी थी। असरा इस वाक्य से माजी में चले गई थी। एक बार फिर उसका जहन रमशा की मौत वाली रात पर आकर ठहर गया था, जो कि उसे जहनी तौर पर से अजियत में घेर चुका था। अंदर दाखिल होते हुए सहार के कानों में उसके सहमे हुए अल्फाज चकराए थे। इट्स ओके असरा, आज तुम मेरे पास हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास। रुमैसा बेगम ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। असरा उनकी बात पर इस बात में सर हिला गई।
اسرا کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہنوز جاری تھی، وہ لب بھنجے خود کو آنسو بہانے سے روک رہی تھی، جبکہ وہ ذہنی طور پر بہت پیچھے چلے گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے رمشا کو مرتے دیکھا تھا، اور اگر آج وہ شخص اس کا گلا دبا کر مار بھی دیتا تو کیا بنتا اس کا؟ کون آ کر اس کے بارے میں پوچھتا؟ وہ اندر ہی اندر یہ سب سوچتے ہوئے خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ بہت بہادر تھی، مگر حالات اچھے خاصے انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں، اور وہ تو تھی بھی وہ جو اول روز سے تنہا یہ جنگ لڑ رہی تھی۔ آر یو اوکے ناؤ؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اسے ذہنی طور پر یوں الجھا دے کر وہ بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ اسے چین نہیں مل رہا تھا یہ جانے بغیر کہ کہیں اس شخص نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اس کا لہجہ دوستانہ تھا، وہ خود کو بہت پرسکون ظاہر کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس دوران بے ساختہ ہی وہ اسرا کے سامنے ٹیبل پر بیٹھا تھا، جس سے ان کے درمیان صرف 2 قدموں کا فاصلہ تھا۔ جانے کیوں رمیسا بیگم کا اس کا یوں اسرا کے قریب بیٹھنا کچھ اچھا نہیں لگا تھا، اور دوسرا اس کے لہجے مشکل متفکری کچھ زیادہ ہی تھی، جسے رمیسا بیگم نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ اسرا نے اس کی بات سے فقط نفی میں سر ہلایا تھا۔ اگر وہ دوبارہ تمہارے سامنے آئے تو کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ اس کے ذہن میں جس شخص کا عکس نمایاں ہوا تھا اس پر یقین کی مہر ثبت کروانے کے لیے وہ اس سے شناخت کا پوچھ رہا تھا۔ اسرا کو نئے سرے سے وہ شخص یاد آیا تھا جس سے وہ لرز کر رہ گئی۔ بس کر دو ساحر، تمہیں جو بھی پوچھنا ہو صبح پوچھ لینا، دیکھ نہیں رہے وہ پہلے ہی کتنا ڈری ہوئی ہے؟ رمیسا بیگم نے اسرا کی سہمی ہوئی چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے نفی سے ٹوکا تھا، جس پر ساحر خاموش ہو گیا۔ وہ اسرا کو اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلے گئی، جبکہ ساحر اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ غیر محفوظ کیسے ہو سکتی تھی؟ اسرا کا یوں ڈرنا، اس کا خوف زدہ ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ وہ کسی کی وجہ سے خوف زدہ تھی، اور وہ اس شخص کو یقیناً چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا جس نے اتنی بڑی جرات کی تھی۔ کیا کسی کو بھنک پڑ چکی تھی کہ اسرا یہاں ہے، اور وہ اسے بھی رمشا کی طرح مارنا چاہتا تھا؟ اس کا اس کے کمرے میں آنے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب صرف اسرا ہی دے سکتی تھی۔ وہ مشکل اپنے بے چین دل کو سمجھاتا یہاں سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان سب سوالوں کے جوابوں کے لیے اسے کل صبح تک کا انتظار کرنا تھا۔ کلاس روم میں اس وقت خوب ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ ہر کوئی اس بار فرسٹ آنے والے اسٹوڈنٹ کو مبارکباد دے رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اسٹوڈنٹس کا ہجوم جمع تھا، جبکہ اس کی نگاہیں سب سے آخری بینچ پر بیٹھی لڑکی پر گئی تھی، جو کہ اپنے آنسو روکنے کی تگودود میں ہلکان ہوتی جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ آج ان کی ایک بہت اہم پریزنٹیشن تھی، جس کے نمبر ان کے فائنل رزلٹ میں جمع ہونے تھے۔ اس کی یہ پریزنٹیشن بس ٹھیک ہی ہوئی تھی۔ ہر بار اسرا عالم کلاس میں ٹاپ کرتی تھی، ہر بار وہ فرسٹ ہوتی تھی، پوری کلاس کی پسندیدگی بھری نظریں اسی پر جمی ہوتی تھی، اور آج اس کی جگہ کسی اور کو کلاس میں یوں سراہتے دیکھ نیاب کا دل بوجھل سا ہونے لگا تھا۔ اسے تو اسرا پل پل یاد آتی تھی۔ وہ مشکل ہی سر کی وجہ سے یہاں موجود تھی، اور اب سر کے جاتے ہی وہ اپنا بیگ سمیٹنے لگی۔ کلاس سے رفتہ رفتہ اسٹوڈنٹ باہر نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ کیا ہوا؟ تم مجھے کانگریچولیشنز نہیں کہو گی؟ اسے اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھ وہ اس کے راستے میں حائل ہوتا ہوا چہرے پر مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا۔ نیام نے اسپاٹ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنی دوست کی جگہ پر وہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کا اتنا ضبط نہیں تھا۔ ضرور مبارکباد دیتی اگر تم اپنی محنت سے فرسٹ آتے، نیام نے سنجیدگی سے اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا تھا، جس پر زین کے چہرے پر موجود مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس نے یہ پریزنٹیشن کسی پروفیسر سے پیسے دے کر بنوائی تھی۔ اوہ، تو تم جانتی ہو، اب ہر کوئی تمہاری اس خوبصورت دوست اتنا ذہین تو ہو نہیں سکتا نا، جو ایک لفظ تحقیق کر کے لکھتی تھی۔ زین نے تنزیہ لہجے میں اسرا کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ نیام نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ویسے بڑی ہی کوئی پہنچی ہوئی چیز تھی تمہاری دوست، مرڈر کر کے جانے کس کے پاس چھپ کر بیٹھی ہے، جس کا نہ تو اس کے گھر والوں کو پتا ہے اور نہ ہی اس معاشرے کو، اور میرے کال کرنے پر کیسے شریف زادی بننے کا ناٹک کرتی تھی، جبکہ اس کی اصلی اوقات تو کچھ اور تھی۔ زین جو کہ اس کلاس کا سیئر تھا اور ہر وقت اسرا کے ارد گرد اسے متاثر کرنے کے لیے منڈلاتا رہتا تھا، جس پر اسرا اسے کوئی اہمیت نہ دیتی تھی، بلکہ کبھی کبھی تو جھڑک دیتی تھی، اور اب اس کے منہ سے اسرا کے لیے ایسے الفاظ سن کر نیاب کی پیشانی پر ڈھیروں شکنوں کا جال بنا تھا۔ خبردار اگر میری دوست کے کردار کے بارے میں کوئی بھی بکواس کی تو، نیاب نے ضبط سے انگلی اٹھا کر دبے دبے غصے سے کہا تھا، جس پر زین اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ کلاس روم میں موجود کچھ اسٹوڈنٹ بھی ان کی جانب میں توجہ ہوئے تھے۔ کریکٹر لیس لڑکیوں کو کریکٹر لیس ہی کہتے ہیں۔ زہر کھن لہجے میں اس پر ایک اور تمسخن اڑاتی نگاہ ڈال کر وہ کلاس سے باہر نکل گیا تھا، اور پیچھے نیاب کا چہرہ ضبط سے لال بھوکا ہوا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس کا خون کر دیتی۔ وہ اپنا بیگ چیئر سے اٹھاتی بغیر کسی کو دیکھے لمبے لمبے ڈہک بھرتی کلاس سے باہر نکل گئی، جبکہ یہ سب تو آئے دن ہوتا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ سے اس کی ایسے ہی لڑائی ہوتی تھی، اور وہ یوں ہی روتی ہوئی کلاس سے باہر نکل جاتی تھی۔ نیاب نہ صرف کلاس سے باہر نکلی تھی، بلکہ یونی سے باہر نکلتے وہ کیب کروا کر گھر چلے گئی تھی۔ اس کا ضبط اب جواب دیتا جا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں سے لڑتی لڑتی تھک چکی تھی۔ وہ اسرا کی طرح بالکل بہادر نہیں تھی، اور نہ ہی اسے اس کی طرح لوگوں کے منہ توڑنے آتے تھے، مگر اس میں جتنی بھی ہمت تھی وہ اسی ہمت کے ساتھ اب ان کے سامنے کھڑی تھی، اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی تھی۔
آج کافی تیز دھوپ نکلی تھی. ہر کوئی سردیوں کے موسم میں اس دھوپ کی نرم گرم سی روشنی پر اللہ کا شکر گزار تھا. انہیں لان میں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا. دھوپ کی جانب پشت کر کے بیٹھے ان دونوں کا رخ دوسری جانب تھا. اب ایسے کیوں گھور رہی ہو مجھے؟ اسے کب سے مسلسل خود کو یوں تکتا پا کر وہ خاموش ہوا تھا اور سنجیدگی سے پوچھنے لگا، آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ آپ کیوں میری اتنی پرواہ کرتے ہیں؟ اسرا کا انداز اسپاٹ سا تھا، بے تاثر تھا. رافع نے اس کے بعد سے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں واضح سوال دیکھا تھا. اسے جیسے ہی کل رات والی بات پتہ چلی وہ فوراً سے پریشانی سے اس کی خیریت پوچھنے یہاں چلے آیا تھا اور کب سے خاموش بیٹھی اسرا سے سوال پر سوال کر کے اپنی تسلی کر رہا تھا، جس کے جواب وہ مختصر ہی دے رہی تھی. اسرا ہر بار کی طرح اب بھی اس کے لہجے میں موجود اپنے لیے متفکری دے کر خود کو پوچھنے سے روک نہیں سکی تھی. مجھے نہیں پتا تم میری بات پر اعتبار کرتی بھی ہو یا نہیں، پر میں یہ کہوں گا کہ تم میری زندگی میں آنے والی وہ لڑکی ہو جس کی تکلیف مجھے اپنے دل پر محسوس ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں آئے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، جس کی پریشانیاں مجھے اپنی پریشانی لگتی ہے. جب تم میرے فلیٹ سے چلے گئی تھی تو ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا جس میں مجھے تمہاری فکر نہ ہوئی ہو، تمہارا خیال میرے ذہن میں نہ آیا ہو. اس وقت میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتا تھا. میری کوئی بہن نہیں ہے اسرا، اور میں تمہیں اپنے بہن مانتا ہوں. تو مجھے ہمیشہ ایک بھائی کی طرح اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی. رافع کا لہجہ بہت سادہ سا تھا، عام سا، مگر اس کے الفاظ بہت خاص تھے. اسرا کبھی اس کی بات پر ایمان نہ لاتی اگر اس نے واقعی اس شخص کو اپنے لیے لڑتے نہ دیکھا ہوتا. اسرا کے دل میں موجود اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوا تھا. اس کی آنکھیں خود بخود نم ہوئی تھی، وہ چہرہ جھکا گئی. کوئی حال نہیں رافع تمہارا، رلا دیا نا ہماری لڑکی کو. حاشر کسی جن کی طرح لون میں نمودار ہوا تھا اور رافع کے کاندھے پر ایک زوردار دب پرسید کرتا ہوا اسرا کے سامنے والی چیئر پر آ کر بیٹھا تھا. رافع نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو جانے کہاں سے نمودار ہوا تھا. اسرا نے بھی حیرانی سے حاشر کو دیکھا تھا، جو جانے سب سن چکا تھا یا نہیں. کیا ہوا پیاری لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کمینے نے کیا کہا ہے تم سے؟ حاشر نے رافع کو گھورتے ہوئے سے پچکارتے ہوئے پوچھا تھا. اسرا تو ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئی. نہیں، میں تو نہیں رو رہی، میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا شاید. اسرا نے اپنی آنکھوں کو کونے کو صاف کرتے ہوئے عام سے انداز میں کہا، تم سے بڑا کوئی کمینہ نہیں. اور یہ ہماری لڑکی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سیدھا بہن بولا کرو میری کزن کو، ورنہ کسی دن پٹو گے. رافع نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا، ابے چل، میری تو بس ایک ہی بہن ہے، زمل. حاشر نے اسے چڑھانے کو ڈھٹائی سے شانے چکاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے کہا. اسرا اس کے ڈھیٹ پن پر وہ غور اس کی جانب دیکھا تھا. تمہاری ٹیوننگ ہونے والی ہوئی ہے سر سے، تبھی تم کچھ زیادہ ہی پھدک رہے ہو. رافع نے بھی زج کرنے والے انداز میں اسے سحر کے مکوں سے ڈرایا تھا. تم مجھے میرے ہی بھائی کی دھمکی دے رہے ہو؟ میں نہیں ڈرتا. رافع نے ٹیبل پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اپنی بات پر قائم رہنا بیٹا، اب تو سر ہی تمہیں دیکھیں گے. رافع نے بھی آگے کو جھکتے ہوئے سے زج کرتے ہوئے کہا تھا، ان دونوں کو پھر سے ایک دوسرے سے لڑتے دیکھ. اسرا نے بے ساختہ ہی اپنی پیشانی چھوئی تھی. یہ تیسری دفعہ تھا جو اس کے سامنے یوں لڑ رہے تھے. ان کی لڑائی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی ٹین ایج لڑکے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوں. اسرا ان کے اس روپ سے پہلی دفعہ حیرت میں مبتلا ہوئی تھی، جبکہ اس کے بعد تو جیسے یہ تب ہوتا تھا جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے تھے. پلیز آپ لوگ تو بچوں کی طرح لڑنا بند کریں. اسرا نے ان دونوں لڑاکے تیاروں کو دیکھتے ہوئے چڑھتے ہوئے کہا تھا. حاشر جو رافع کو اس کی بات کا کرارا سا جواب دینے والا تھا، اسرا کے مداخلت پر خوف کی بھری نظر اس پر ڈال کر رہ گیا. میں نہیں لڑتا بچوں کی طرح، تمہارے کزن کا ہی بچپنا ختم ہونے میں نہیں آ رہا. حاشر نے منہ بگاڑ کر رافع پہ ایک نظر ڈال کر کہا. اسرا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو سارا قصور رافع پر ڈال کر خود بھولی سی صورت بنا کر بیٹھ گیا تھا. تمہیں تو لوگ پنچایتوں میں فیصلہ کرنے کو بلاتے ہیں نا؟ رافع نے تب کر کہا، جس پر حاشر ٹیک چھوڑ کر ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سیدھا ہوا تھا اور اسے جواب دینے لگا. اسرا ان دونوں پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلے گئی، جبکہ پیچھے وہ دونوں تا دیر یوں ہی لڑتے مرتے رہے تھے. ان کی اس لڑائی کا آ کر میسا بیگم نے اختتام کیا تھا. انہیں لنچ پر بلانے آئی تھی اور ان دونوں کو یوں رشتہ دیکھ وہ جھڑکتے ہوئے اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی. معلوم نہیں یہ دونوں کب بڑے ہونے والے تھے، جبکہ ایک SSP تھا اور دوسرا کامیاب بزنس مین. خدا جانے ان کو اپنی پوزیشن کا احساس کب ہونے والا تھا. میسا بیگم ان کی عادت سے سخت خفا تھی. گھر میں مہمانوں کی خوب چہل پہل لگی ہوئی تھی. قریبی رشتہ دار تو شادی اٹینڈ کر کے واپس جا چکے تھے، جبکہ دور سے آنے والے رشتہ دار ابھی بھی گھر میں موجود تھے. کل ولیمے کے فنکشن کے بعد سے اب وہ تھک ہوئے تھے، جو کہ لیٹ نائٹ تمام ہوا تھا، اس لیے سب دیر سے جاگے تھے اور لنچ کے وقت ابھی اس گھر میں ناشتہ چل رہا تھا. تائی جان کے پاؤں تو خوشی سے زمین پر لگ ہی نہیں رہے تھے. آخر کو ان کی کلوتے بیٹی کی شادی جو ہو گئی تھی، انہوں نے پورا خاندان جمع کیا تھا اور خوب دھوم دھام سے ہاضم کی شادی کی تھی، جس میں سوائے اس کے سب ہی خوش تھے. ملازموں نے جیسے ہی ناشتہ تیار کر کے ٹیبل پر لگایا تو وہ سب مہمانوں کو ناشتے پر آنے کا کہہ کر خود ہاضم اور لیشا کو بلانے ان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی. وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی تو چہرے پر دنیا جہان کی خوشی تھی. آخر کو بہو جو ان کی من پسند تھی. کمرے کے دروازے پر دستک دیتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی تھی تو انہیں لیشا سادے سے گرم سوٹ میں بغیر میک اپ کے سرخ چہرے لیے بیڈ پر بیٹھی دکھائی دی. وہ کہیں سے بھی ایک دن کی بیاہی دلہن نہیں لگتی تھی. اسے یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھا دیکھ کر تائی جان کی مسکراہٹ سمٹی تھی.
علیشا، یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تم تیار کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ نیچے پورا خاندان جمع ہے اور یہ حازم کہاں ہے؟ اور رونے سے لال ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے متفکری سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا کہاں ہے آپ کا بیٹا، وہ تو کل رات سے ہی نہیں آیا گھر، علیشا نے تلخی سے کہا تھا۔ اس سے اپنی تذلیل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ حازم اسرا کو بھول گیا ہے، وہ بس اس کے اپنے دل میں موجود محبت کا سوگ بنا رہا ہے، مگر وہ تو بھی اس لڑکی کو دل سے لگائے بیٹھا تھا۔ نکاح پر سب نے اس کی تعریف کی تھی، وہ شہر کی سب سے مہنگی بیوٹیشین سے تیار ہوئی تھی اور اس پر کسی کی نظر نہیں ٹھہر رہی تھی، مگر اس کے شوہر نے اس کی تعریف کرنا تو دور سے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ پرسوں رات بھی میرج ہال سے جانے کہاں چلا گیا تھا اور کل رات بھی وہ فنکشن کے بعد سے غائب تھا۔ علیشا کو یہ سب سراسر اپنی توہین لگی تھی، جس میں اس نے پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کیا تھا اور اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس وقت سخت غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ ہاں، مجھے یاد آیا، اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی کے پاس گیا ہوگا۔ اس کے دوست کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بتایا تھا حازم نے مجھے۔ دیکھو، میں بتانا ہی بھول گئی تمہیں، تائی جان نے بھول پن سے جلدی سے بہانہ کرتے ہوئے کہا، ورنہ تو علیشا کے شکوہ کناہ نگاہوں میں اسے دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگا تھا، اور دوسری طرف اپنی اولاد کی حرکتوں پر وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ چھوٹی بچی نہیں ہوں میں تائی جان، جسے آپ یہ سب جھوٹ بول کر بہلانا چاہتی ہیں۔ سب جانتی ہوں میں، ہوگا کہیں بیٹھا اور سوگ منا رہا ہوگا اس اسرا منحوس کا۔ میں تو اسے مفت میں مل گئی ہوں تو نخرے تو دکھائے گا نا۔ علیشا نے ضبط سے اپنے آنسو روکتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ اسے اپنا آپ بہت بے وقت لگ رہا تھا۔ کیا فضول بول رہی ہو تمہیں تو میں اپنے چاہوں سے بیاہ کر لائی ہوں، تم سب سے خاص ہو، اور خبردار جو آئندہ اپنا موازنہ 2 ٹکے کی لڑکی سے کیا۔ حازم کو آج نہیں تو کل تمہاری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تمہیں ساری جائیداد کی اکلوتی مالکن ہوگی۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو بیٹا، حازم کا رویہ تم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اسے ہیرے اور کھوٹے سکے کی پہچان خود بخود ہو جائے گی۔ بس تم اس کے سامنے اس لڑکی کا ذکر مت کیا کرو۔ تائی جان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، جو کہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ علیشا بچپن سے ہی اپنی ماں سے زیادہ تائی جان سے اٹیچ رہی تھی، اس لیے وہ ان کے سامنے اپنے آنسو روک نہ پائی۔ وہ دونوں یوں ہی بیٹھی تھی جب حازم اندر آیا، اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک ناگوار سی نگاہ اپنی ماں کے ساتھ چپکے علیشا پر ڈالی تھی، اور پھر اسے نظر انداز کرتا ہوا سپورٹس انداز میں تائی جان کو سلام کرتا ہوا الماری سے اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ تائی جان تو اس کی پھرتیاں دیکھتی رہ گئی، جبکہ علیشا ان سے الگ ہوتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ تم سمجھ گئی ہو نا میری پیاری بیٹی، اب اٹھو اور سب سے پیارا اور بھاری جوڑا پہن کر تیار ہو کر اس نلائق کے ساتھ ہی نیچے آنا۔ نیچے سب لوگ تم لوگ کے منتظر ہیں، اب تم مجھے بالکل بھی اداس دکھائی نہ دو۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میں اپنی بیٹی کی پسند کا ناشتہ تیار کرواتی ہوں۔ تائی جان اسے سمجھاتی ہوئے اس کے تھامے ہوئے ہاتھ پکڑ اس کے قریب سے اٹھی تھی، جس پر علیشا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کے سر اس بات میں ہلانے پر تائی جان ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد علیشا حازم کے رویے کو اگنور کرتے ہوئے اپنے لیے الماری سے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں تیار ہونے چلے گئی، جبکہ اپنی تذلیل وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ اسٹڈی روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، قد داور کھڑکیاں بند تھی، جس پر بڑے موٹے اور دبیز پردوں نے باہر کا منظر آنکھوں سے اوجھل کر دیا تھا۔ اسکن پینٹ پر بلو کالر والی فل سلیو شرٹ پر اسکن جینٹس جرسی میں ملبوس وہ انتہائی وجی لگ رہا تھا۔ سنہری بال جل سے ایک طرف کو سیٹ کیے اس پر بہت جچ رہے تھے۔ کسی فائل کو دیکھنے کے بعد اس نے اسے ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور ایک پل کو کرسی پوچھ سے ٹیک لگا کر کام کی زیادتی سے جلدی سنہری آنکھیں بند کی تھی۔ وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے اسٹڈی میں مقید کام کر رہا تھا۔ اسے اس وقت کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ پورے گھر میں بالکل اس کمرے کی طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ معمولی سی تھکاوٹ محسوس کرتا ایک پل کو اپنی آنکھیں موند گیا۔ آنکھیں بند کرتا ہی چھن سے اس کا پریشان سا چہرہ اس کی بند آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی آنکھیں نہ کھول سکا۔ اسرا اس واقعے کے بعد بہت ڈر گئی تھی۔ وہ 2 دن تک اپنے کمرے میں نہیں سوئی تھی۔ وہ 2 دن امیسا بیگم کے پاس ہی سوئی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر کسی اور کے خوف اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس رات کی اگلی صبح ہی اس نے اسرا سے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی تھی، جس نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسرا سوائے اس کے لمبے قد، چوڑے وجود اور سیاہ موٹی آنکھوں کے سوا اسے نہیں پہچانتی تھی۔ سحر کے لیے انفارمیشن کافی نہیں تھی، اور اسرا خود بھی مکمل طور پر صحیح سے بتانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ وہ اس وقت شدید خوف کے زیر اثر تھی۔ سحر نے اسے پریشان سے عکس پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس شخص کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا جو اسرا کے کمرے میں آیا تھا، کیونکہ وہ کوئی ثبوت چھوڑ کر ہی نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنا کام بڑی مہارت سے کیا تھا۔ سحر نے اسرا کے کمرے کی کھڑکی کا گلاس ہٹوا کر اسے مستقل طور پر بند کروا دیا تھا۔ اب کوئی چاہ کر بھی اس کے کمرے میں لون سے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اسرا کے کمرے میں آیا تھا۔ لبوں پر ہاتھوں کی مٹھی بنا کر وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اس شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ چونکتے ہوئے سیدھا ہوا تھا اور ذرا سا جھک کر ٹیبل کے تیسرے دراز کو کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ اسے وہ کاغذ کا طے شدہ صفحہ ایک فائل کے نیچے سے مل گیا تھا۔ سحر نے اسے باہر نکالتے ہوئے ٹیبل پر پھیلایا تھا۔ اس کی پیشانی پر کچھ لکیریں جمع ہوئی تھی۔ وہ غور سے اس کاغذ کو دیکھنے لگا جس پر مکمل
ڈرائنگ کی کمال مہارت سے کوئی تصویر بنی ہوئی تھی، مگر یہ منظر بہت الجھا ہوا تھا۔ سحر نے سنہری آنکھوں میں الجھن لیے اس کاغذ پر موجود مختلف چیزوں کو دیکھا تھا۔ ایک طرف ریل گاڑی گزرنے کا منظر تھا، دوسری طرف سورج کی تیز روشنی وہاں پر موجود لوگوں پر پڑ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں کچھ لوگ گھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف موبائل بوت بنا ہوا تھا جس پر ڈیجیٹل کلاک لگا ہوا تھا، ایک طرف سیاہ بیگ میں ایک سرخ رنگ کا لنچ باکس رکھا ہوا تھا۔ اس کاغذ کے آخر پر کچھ نمبر لکھے ہوئے تھے جو کہ الٹے لکھے تھے۔ جانے ایک ایسی تصویر تھی جس کا نہ کوئی سر تھا اور نہ کوئی پیر۔ اس دن غصے میں اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور کچھ نہ سمجھ آنے پر اسے اسٹڈی میں رکھ چکا تھا، جبکہ اب اچانک یاد آنے پر اس نے اسے باہر نکالا تھا۔ اس تصویر کو ایک دفعہ دیکھنے سے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، دوبارہ دیکھنے پر بھی وہ شدید الجھن کا شکار ہوا تھا، جبکہ تیسری دفعہ دیکھتے ہوئے اس کا ذہن اسے کسی چیز کا لام دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے غور سے اس تصویر کو دیکھنے لگا، قریب پڑے نوٹ پیڈ کو اٹھاتے ہوئے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اس نوٹ پیڈ پر کچھ لکھنے لگا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر رہی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں اس کاغذ پر موجود مختلف سکیچز کی مسٹری کو سولو کر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر نوٹ پیڈ کے صفحے پر ڈالی تھی جس پر اس کی خوبصورت لکھائی میں کچھ پوائنٹس درج تھے۔ اس سکیچ کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے جو پوائنٹس اس نے اخذ کیے تھے وہ سب کسی ہونے والے حادثے یا ہنگامی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ کیا وہ شخص اس کی مدد کرنا چاہتا تھا؟ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے اسے بورڈ پر غیر قانونی کام کی خبر کو کوڈ ورڈز میں دی تھی؟ آخر کون تھا یہ شخص جو نامحسوس انداز میں اسے اطلاع دینا چاہتا تھا؟ اگر اس کے لگائے گئے اندازے کے مطابق یہ انفارمیشن درست نکلتی تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ شخص جان بوجھ کر اسے مختلف پہیلیوں کی شکل میں کلیو دے رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اسے سولو کر کے اس اقدام کو پہلے ہی روک دے۔ اس انفارمیشن اور اس شخص کے بارے میں فیصلہ اب کل ہی ہونا تھا۔ بہت سے سوال اس کے ذہن میں چل رہے تھے جس کا جواب اسے پرسوں ہی ملنا تھا۔ وہ نوٹ پیڈ کو ایک طرف رکھتا ہوا اس کا کاغذ کو واپس اسی دراز میں رکھ کر اسٹڈی سے باہر نکلا تھا۔ اپنی کلائی سے رسٹ واچ اتارتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ کمرے میں لگی کل داور کھڑکی پر سے پردے ہٹاتے ہوئے اس نے ایک نظر نیچے لان میں اور پھر مین گیٹ کی جانب دیکھا تھا جہاں گارڈز الرٹ سے راؤنڈ لگا رہے تھے۔ وہ مطمئن سا ہوتا الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ خاموشی میں ڈوبا یہ کمرہ اس کی غیر موجودگی میں مزید خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ کھڑکی سے باہر سیاہ رات آہستہ آہستہ مزید تاریک ہوتے ہوئے گزرنے لگی تھی، جبکہ پورے عالم پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ ملازموں سے تیسری دفعہ رمیسا بیگم کا پیغام دے کر گئی تھی جو اسے ڈرائنگ روم میں بلا رہی تھی، اور وہ بری طرح کنفیوز ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں دائیں بائیں چکر کاٹتے ہوئے کوئی بہانہ ڈھونڈنے میں اب بھی ناکام تھی۔ ڈرائنگ روم میں ہیرا اور اس کی موم آئی ہوئی تھی۔ رمیسا بیگم نے اسے بہت خوشی سے بتایا تھا کہ ان کی ہونے والی بہو ان سے ملنے آئی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ اسرا بھی ان سے ملے، مگر اسرا کو اس شخص کے منگیتر سے ملنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی جب ملازمہ نے مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ اسرا فوراً اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب رمیسا بیگم نے اسے ٹھہرنے کو کہا اور مہمانوں سے ملنے پر اصرار کیا تو اس پر وہ نماز کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے کی آ گئی۔ کچھ دیر بعد رمیسا بیگم نے اسے خود بلانے آئی تھی اور وہ ہیرا سے ملوانے کی بہت پرجوش دکھتی تھی۔ اسرا نے وہ مشکل ہی تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر انہیں واپس بھیجا تھا، جبکہ اندر ہی اندر وہ انجان لوگوں کے سامنے جانے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ ملازمہ کے تیسری دفعہ اندر آنے پر اس نے ضبط سے ایک سرد سانس فضا میں خارج کی تھی اور اپنے دوپٹے کو سر پر درست کرتی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ اس سے مزید رمیسا بیگم کو انتظار نہیں کروا سکتی تھی۔ یوں بار بار انکار کرنا اسے ان کی توہین لگا، اسی لیے وہ اب تھک ہار کر خود کو وہاں سے جانے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اپنی گھبراہٹ کو ایک طرف کرتی وہ سنجیدگی سے کمرے سے باہر نکلی تھی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ سیڑھیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ سر جھکائے ڈرائنگ روم کی جانب مڑی تھی، جبکہ لمبی راہداری چلنے کے بعد آخر پر تھا۔ اسے نیچے والے پورشن کا سارا راستہ معلوم تھا، جبکہ اوپر والے پورشن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی کیونکہ وہاں وہ کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ اسرا اپنے دھیان میں چلتی ہوئی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اچانک اس کی کلائی کو مضبوط گرفت میں جکڑا تھا اور بغیر اس کے پلٹنے کا انتظار کیے اس کا ہاتھ تھامتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ اسرا اس رفتار کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی راہداری عبور کر کے اس نے اسے پلر کے ساتھ لگاتے ہوئے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ اسرا کی کمر بہت زور سے پلر پر لگی تھی۔ وہ ایک پل کو کراہ کر رہ گئی۔ دوسرا اپنی کلائی پر بہت تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی خود بخود جمع ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر خاص عالم نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جسے یوں چھوتا تھا جیسے اسے چھونے کا اختیار اس کے پاس ہو، جیسے وہ اسے چھونے کا حق رکھتا ہو، جیسے وہ اس کی ملکیت ہو۔ یہ کیا بدتمیزی تھی! اسرا دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اس انسان کی جرأت اور اس کی آہنی گرفت پر کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر پر مارتی جو آندھی طوفان کی طرح جانے کہاں سے نازل ہوا تھا۔ تو منہ اٹھا کر کہاں چلی جا رہی تھی؟ منجمد کر دینے والی سرد سنہری آنکھیں اس کے غصے سے سرخ چہرے پر گاڑے وہ بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد چکنوں کا جال تھا۔ اسرا نے اس کے سپور لہجے پر ضبط سے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا۔ اسرا کو اس کا لہجہ اپنی تذلیل کرتا ہوا محسوس ہوا۔
مجھے آپ کے منگیتر اور آپ کے مہمان سے ملنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں. آنٹی کے بار بار بلانے پر ہی میں وہاں جا رہی تھی. اسرا نے خون شام نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا. اسرا پلر کے ساتھ لگی کھڑی تھی جبکہ وہ اسے 2 قدموں کے فاصلے پر اس کی راہ میں حائل تھا. یہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں جاؤ اور خبردار اگر تم باہر نکلی، اگر تم پر غلطی سے بھی کسی کی نظر پڑی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا. اگر آج ہیرا اسے دیکھ لیتی تو اسرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے بنے بنائے پلان پر پانی پھر جانا تھا. اس کی حقیقت سب کو پتہ چل جانی تھی، جو کہ اسرا کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر نہیں تھا. آپ سے برا اس دنیا میں ہے بھی نہیں کوئی. وہ اپنی بدامی آنکھوں میں غصہ بھرے سے دیکھ کر متنفر سے لہجے میں بولی تھی. ڈونٹ کیئر، کیپ مائی ورڈز ان یور مائنڈ. سہار نے اس کی بات پر سر جھٹک کر بیزاری سے کہا تھا، یوں جیسے اس کی رائے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا. اسرا اس پر ایک غصے بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئی. ایڈیٹ. اس کی اس حرکت پر خفگی کا اظہار کرتا وہ اس کی پشت کو دیکھ کر بولا تھا، جس پر اپنے کمرے کی طرف جاتی اسرا کے قدم تھمے تھے، اور اس نے خون خوار نگاہوں سے پلٹ کر سہار کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. شاید اسرا اس کی بات سن چکی تھی کہ پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس وہ غصے سے بھری بہت پرکشش لگ رہی تھی. سہار نے اس کے لاپرواہ حسن پر ایک چٹی سی نگاہ ڈالی تھی. ایروگینٹ. لٹ مار انداز میں اس کی بات کا جواب دیتی وہ وہاں رکی نہیں تھی. خفگی سے منہ بھلا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سہار تو اس کی حاضر جوابی پر ایک پل کو اپنے دل کو کوس کر رہ گیا. اسے پوری دنیا میں صرف ایک یہی ملی تھی جو بالکل اس کے روب میں نہیں آتی تھی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے جواب دیتی تھی، ہر بار اس سے برابری کا مقابلہ کرنے کو تیار رہتی تھی. وہ ایک نظر اطراف پر ڈالتا خود ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا، اور آج وہ گھر پر ہی تھا. رمیسا بیگم نے اسے ہیرا اور اس کی مدر کے آنے کی اطلاع دی تھی، جس پر وہ بری طرح جھنجھلایا تھا، مگر رمیسا بیگم کی ایک گھوری نے اس کے چہرے کے سارے بگڑے تاثرات درست کر دیے تھے. وہ جلد از جلد اس منگنے سے نجات چاہتا تھا. اسے بس یاسر صاحب کا انتظار تھا، جو کہ کام کے سلسلے میں سری لنکا گئے ہوئے تھے. ان کے واپس آتے ہی اس کا ارادہ ان سے بات کرنے کا تھا. وہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا ہی تھا جب اس نے اس لڑکی کو ڈرائنگ روم کی جانب بڑھتے دیکھا تھا، تو اس کی کم عقلی پر وہ ضبط کرنے کے باوجود خود کو اسٹرکٹ کرنے سے روک نہ سکا تھا. اسے اسرا سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی. ہیرا بہت ایکٹیو لڑکی تھی. اسے دیکھ کر اگر وہ فوری نہ بھی پہچانتی تو شک میں مبتلا ضرور ہو جاتی، اور فی الحال سحر ایسی کوئی بھی سچویشن افورڈ نہیں کر سکتا تھا. کمرے میں ہوتی ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی. وہ مندی مندی آنکھوں سے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھنے لگی جب اسے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اپنے جوتے اتارتا ہوا نظر آیا تھا. زمل ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور گھڑی پر وقت دیکھا تھا جہاں شام کے 6 بج رہے تھے. اسے پلٹ کر عاطف کی جانب دیکھا تھا جو کہ جوتے اتارنے کے بعد اپنی ہاتھ سے رسٹ واچ نکال رہا تھا. زمل اسے پورے 3 دن بعد دیکھ رہی تھی. وہ کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا اور شاید ابھی ہی لوٹا تھا. دروازے کے پاس ہی اس کا درمیانے سائز کا سوٹ کیس پڑا ہوا تھا. صوفے کی ہتھی پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اٹھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی. سینٹر ٹیبل سے LCD کا ریموٹ اٹھاتے ہوئے اس نے اسے بند کیا تھا. کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی. وہ صوفے پر بیٹھی یوں ہی بے مقصد LCD پر سرفنگ کر رہی تھی جب اچانک اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی اور وہ صوفے پر ہی سو گئی. آپ کھانا کھائیں گے؟ زمل نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ چہرے سے کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا. اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے عاطف نے اس کے یوں اپنی طرف متوجہ ہونے پر اور مخاطب کرنے پر ایک نرم نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر سر نفی میں ہلایا تھا. وہ الماری سے اپنے لیے کپڑے نکال رہا تھا. زمل نے خفگی بھری نگاہ اس کی پشت پر ڈالی تھی. وہ جب سے یہاں سے واپس آئی تھی ان کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کرتے تھے، جبکہ زمل دل ہی دل میں اس کے خود کو مخاطب کرنے کی منتظر تھی، مگر عاطف ہنوز خاموش تھا. وہ اس پر اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ڈال رہا تھا. اپنے سارے چھوٹے موٹے کام جو پہلے زمل کرتی تھی اب وہ خود کرنے لگا تھا، اور زمل کو یہ بات بہت کھٹکتی تھی. بس ناراضگی کی وجہ سے خاموش تھی، مگر وہ ایک بات کو مسلسل نوٹ کر رہی تھی کہ اس نے پہلے کی طرح اپنا خیال رکھنا بالکل چھوڑ دیا تھا. وہ اپنی ذات کے معاملے میں بالکل لاپرواہ سا ہو گیا تھا، جبکہ عاطف شراز تو اپنی ذات کے بارے میں شروع دن سے ہی حساس تھا. وہ اول روز اپنی ذات کے ضمن میں ڈوبا مغرور انسان تھا، جبکہ اب وہ بہت بدل گیا تھا. زمل اس کی پشت پر خفگی بری نگاہ ڈال کر سر جھٹکتی ہوئی بیڈ کے کونے پر ٹک گئی تھی. عاطف اپنے کپڑے نکالنے کے بعد فریش ہونے چلا گیا. زمل اس کی واش روم میں بند ہوتے ہی اس کے لیے کافی بنانے چلے گئی. وہ خود کو اس کی کیئر کرنے سے کبھی نہیں روک سکتی تھی. 10 منٹ بعد وہ بھاپ اڑاتی کافی کے مگ ساتھ ٹرے میں سینڈوچز رکھے داخل ہوئی تھی. سینٹر ٹیبل پر ٹرے رکھ کر اس نے ڈریسنگ روم کے کھلے دروازے سے اندر موجود عاطف کو دیکھا تھا، جو کہ گرم فل سلیوز والی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اب کافی فریش دکھائی دے رہا تھا. وہ اپنے سیاہ گھنے بالوں میں برش کر کے باہر نکلا تو زمل کو اپنی جانب متوجہ پایا. زمل کی آنکھوں میں خفگی کا ایک جہاں بات تھا. عاطف زیادہ دیر اس کی سرخ سنہری آنکھوں میں نہ دیکھ سکا. زمل اس کے یوں نظر پھیرنے پر خود بھی اپنی نظروں کا ضابطہ بدل گئی. حنان کہاں ہے؟ عاطف کو کافی دیر سے حنان نہیں دکھا تھا، تو اس لیے وہ معنی خیز سی خاموشی سے جھنجھلا کر بات بناتے ہوئے بولا،
آنٹی کے ساتھ آپ کی پھپھو کے گھر گیا ہے، جمل نے اسپاٹ سے لہجے میں بتایا تھا، جا کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جانے کیوں اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے جب کبھی بھی آؤٹ آف سٹی یا کنٹری جاتا تو وہ واپس آنے پر اسے بہت گرم جوشی سے ملتا تھا، اس سے اس کا حال چال پوچھتا تھا، اور اب تو جیسے بات کرنے کے لیے کچھ رہا ہی نہ ہو۔ دوسری جانب عاطف کے محسوسات بھی اس سے مختلف نہ تھے، اس کے لیے یہ بات ایکسپیکٹ کرنا بہت مشکل تھی کہ جمل کے دل میں اب اس کا مقام پہلے والا نہیں رہا۔ اس کی نظروں میں اسے اپنے لیے بے اعتباری محسوس ہوتی تھی، جو اسے اندر ہی اندر ندامت میں مبتلا کرتی تھی، اور اسی ندامت میں گھرا چاہ کر بھی اپنے درمیان حائل اس دیوار کو توڑ نہیں پاتا تھا۔ اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری، اس کے دل میں اپنا مقام خاص کھو دینے کی جو اذیت تھی، وہ اندر ہی اندر اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرنے لگی تھی۔ جمل کو اپنے کردار کی صفائی دینے کے بعد بھی اسے لگتا تھا کہ اس نے اس پر یقین نہ کیا ہو، اور اب بھی اسے کسی اور کے ساتھ انوالو سمجھتی ہو، اندر ہی اندر اس پر شک کرتی ہو۔ وہ اس پر اسے اپنا اعتبار کھو چکی تھی، جو کہ شاید اب وہ دوبارہ واپس نہیں آنا تھا، اور شاید یہی اس کی سزا تھی۔ ایسی ہزاروں سوچیں اس کے ذہن پر سوار اسے ہر وقت الجھائے رکھتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے درمیان فاصلے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اور باقی سب کہاں ہیں؟ گھر میں غیر معمولی سی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے دوبارہ بولا تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل پر آئی اپنے پی کی ای میل کو بھی چیک کر رہا تھا۔ فریحہ اور بھابھی شاپنگ پر گئی ہیں، آسم بھی ان کے ساتھ ہی ہے، جمل نے اس کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے کہا، جو 3 دن بعد گھر لوٹا تھا اور آتے ہی پھر موبائل پر بزی ہو گیا تھا۔ سینٹر ٹیبل پر پڑی ٹرے میں کافی کے مگ سے ہنوز بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ کھانے کے معاملے میں بالکل لاپرواہ سا ہو گیا تھا۔ جمل نے واپس آنے کے بعد اس بات کو بہت محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد کے جواب میں اسے اس بات میں ہلاتا ہوا سنگل صوفے پر پڑے اپنے لیپ ٹاپ بیگ میں سے لیپ ٹاپ نکالنے لگا۔ جب اسے پھر سے اس منحوس آفس کے کام میں بزی ہوتا دیکھ جمل خود کو بولنے سے نہ روک سکی تھی۔ یہ کافی میں نے اپنے لیے نہیں بنائی، اگر آپ 5 منٹ اپنے کھانے پر لگا لیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ کف کے بڑے انداز میں کہتی اس نے اس کی توجہ ٹیبل پر پڑی ٹرے کی جانب دلوائی تھی، اور وہ غیر وہاں مزید ٹھہرے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ بظاہر تو وہ خفگی سے بولی تھی، جبکہ اس کے انداز میں فکر تھی۔ عاطف نے اس کے یوں کمرے سے باہر نکلنے پر پلٹ کر اسے دیکھا تھا، اور پھر ایک نظر اس کی بنائی گئی کافی اور سینڈوچز کو۔ خاموشی سے لیپ ٹاپ واپس اپنی جگہ پر رکھ کر وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور اپنی فیورٹ سینڈوچز بہت رغبت سے کھانے لگا۔ اسے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کی بیک ٹو بیک 2 میٹنگز تھی، جس کے بعد اس نے ہوٹل میں مزید اسٹے کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور ارجنٹ فلائٹ بک کرواتے ہی وہ واپس گھر آیا تھا۔ اسے کافی کی شدید طلب تھی، مگر اس نے خود سے جمل کو نہیں کہا تھا۔ اسے اپنی ذات کی وجہ سے بالکل تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے یوں خود کی فکر کرنے پر اس کے دل میں موجود جمل سے محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ ہاں، یہ وہی لڑکی تھی جسے اس کی دولت میں نہیں، صرف اور صرف اس میں دلچسپی تھی، جسے صرف اس کی پرواہ تھی، جس نے بغیر کسی غرض کے صرف اس سے بے غرض محبت کی تھی، اور وہ اس کی محبت کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے عجیب سے افسردگی طبیعت پر چھانے لگی تھی، جس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، جو کہ مصروفیت تھا۔ وہ کافی پینے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ گھنٹوں گھنٹوں خود کو کام کرنے میں مصروف رکھتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر اس وقت لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ ریل گاڑی کے آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ سورج کی نرم گرم سی دھوپ اس سردیوں کے موسم میں بہت بھلی لگ رہی تھی۔ کچھ لوگ اپنی فیملی، دوستوں اور کچھ تنہائی اپنی منزل کی طرف پہنچنے کے لیے ریل گاڑی کے منتظر تھے۔ رنگ برنگی آوازیں اطراف سے سنائی دے رہی تھی۔ پٹری کے پاس پڑے بینچز بھی لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں سبھی مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کوئی دن کے 12:30 بجے کا وقت تھا۔ سورج کی کڑک دھوپ نے سردی کا احساس کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ ایسے میں کچھ لوگ ان لوگوں کی بھیڑ میں بہت الرٹ تھے۔ ان کی آنکھیں ہر چیز کا ایکس رے کرتی، ارد گرد چیزوں کا جائزہ لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب اپنے مشن پر تھے۔ ایسے میں لمبی تنگ راہداری سے گزرتا ہوا لمبا چوڑا نوجوان بہت محتاط دکھتا تھا۔ بلیک پینٹ پر وائٹ فل سلیوز والی ٹی شرٹ میں ملبوس، اپنے پیروں کو وائٹ جوگرز میں مقید کے ایک سیاہ کلر کا چھوٹا سا تھیلی نما بیگ دائیں کندھے سے گھما کر بائیں طرف وی کی شکل میں پہنے، چہرے کو ماسک سے چھپائے، سر پر وائٹ پی کیپ لیے، وہ دکھنے میں کوئی خوبصورت سا اسپورٹ بوائے دکھتا تھا، جس کی شخصیت کا چام ہر کسی کو ایک نظر اٹھانے پر مجبور کر دے۔ اس کے پاس سے گزرنے پر لوگ ایک نظر پلٹ کر اسے ضرور دیکھتے تھے۔ اس کے دائیں کان میں ایئرپورٹ لگا ہوا تھا، جس سے وہ اپنی ٹیم کے ممبرز کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ جائزہ لیتی نظروں سے اطراف میں نظریں گھماتے ہوئے وہ مسلسل کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ اس نے اپنی سیاہ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا تھا، جس پر 12:45 ہو رہے تھے۔ 1 بجنے والا تھا، اور 1:10 پر اس ریلوے اسٹیشن کی قریبی مسجد میں ظہر کی اذان ہونے والی تھی۔ اس نے ایک نظر اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھا، جہاں تیز دھوپ آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ وہ نظریں پھیرتا ہوا واپس سامنے کی جانب میں توجہ ہوا تھا، جہاں سبز رنگ کا ٹیلی بوت بنا ہوا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں نے تیزی سے اس بوت کے ارد گرد کچھ تلاشا تھا، جبکہ ریل گاڑی آنے میں بس کچھ ہی منٹس باقی تھے۔ سر، یہاں 2 آدمی بہت عجیب بہیو کر رہے ہیں، مجھے ان پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شاید اس میں انوالو ہو۔
ایس پی رافی جو کہ اس وقت ایک بھکاری کے روپ میں اس ریلوے اسٹیشن پر ہاتھ میں کٹورا تھامے بھیک مانگ رہا تھا، بالکل بھی اپنے ابتر حلیے سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اپنے سر پر پہنی میلی سی ٹوپی کے نیچے کانوں میں ایئرپورٹ لگائے وہ اپنی ٹیم سے کنیکٹڈ تھا۔ دو لوگوں کو مسلسل مشکوک ہٹتے کرتا دیکھ اسے ان پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ ایک سائڈ پر ہوتے ہوئے اسے اپنے شک کا اظہار کر رہا تھا۔ I also noticed one person, sir. رافی کے بعد انسپکٹر حامد کی آواز ایئرپورٹ سے گونجی تھی، جو کہ غبارے والے کے روپ میں اس ریلوے اسٹیشن پر پھر رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں ارد گرد ہر جگہ تھی۔ کیچ them fast. وہ سنجیدہ سے باروب مگر ہلکی آواز میں بولا تھا، جس پر ان دونوں کی یس سر کی آواز اسپیکر سے گونجی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس موبائل بوتھ کے پاس گیا تھا، جہاں اندر کھڑی ایک عورت مسلسل ٹیلی فون پر کسی سے محو گفتگو تھی۔ اس نے کچھ منٹ اس کا انتظار کیا تھا، اور پھر جب وہ باہر نہ نکلی تو اس نے بے صبروں کی طرح اس بوتھ کا شیشہ زور سے بجایا، جس پر اس عورت نے برہم نگاہوں سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، اور پھر ایک نظر اپنی کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھتی وہ اپنا سیاہ رنگ کا درمیانے سائز کا سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ اس نے ایک طرف ہوتے ہوئے اسے باہر آنے کا رستہ دیا تھا، جبکہ اس کی نظریں بے اختیار اس کے درمیانے سائز کے بلیک سوٹ کیس پر گئی تھی۔ وہ عورت اس کے یوں اپنے سوٹ کیس کی جانب دیکھنے پر ایک پل کو گڑبڑائی تھی، اور پھر دوسری طرف سے اسی وقت ایک آدمی وہاں پہنچا تھا، جس نے اس عورت کے ہاتھ سے سوٹ کیس تھام لیا تھا اور اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے غصے بھری نظر اسے مسلسل خود کو تکتے نوجوان پر ڈالی تھی اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ سہارنوز اپنے ایکس رے کرتی نگاہیں ان دونوں پر گاڑے ہوئے ٹیلی بوتھ میں داخل ہوا تھا۔ جانتی نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا وہ بے مقصد کوئی نمبر ملانے لگا۔ وہ دونوں ٹیلی فون بوتھ کے عین سامنے موجود بینچ پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے ساتھ موجود عورت جس نے بڑی سی چادر اپنے چہرے سمیت جسم کو ڈھانپ رکھا تھا اور کچھ مضطرب سے دکھائی دیتی تھی، تقریباً 5 منٹ یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ عورت اٹھ کر چلے گئی تھی، جبکہ وہ آدمی سوٹ کیس کھول کر اس میں ایک سفری بیگ باہر نکال کر اسے بینچ پر رکھتا ہو اطراف میں ایک محتاط سی نگاہ ڈالتا خود بھی وہاں سے لمحوں میں غائب ہوا تھا۔ اسے یوں چوروں کی طرح بھاگتے دیکھ سہر کی پیشانی پر شکنوں کا جال نمودار ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کی تصویر کچھ دن پہلے ہی اپنے موبائل میں لے چکا تھا، جبکہ اب دونوں کو یوں آگے پیچھے بھاگتے دیکھ اس نے آؤٹ ڈورز پر کھڑے انسپکٹر فائی کو ان کی تصویریں سینڈ کی تھی، جو کہ الرٹ سا وہاں بینچ پر بیٹھا اپنے اوپر اچھے سے شال اوڑے بظاہر کسی مسافر کی طرح مگر وہاں بیٹھا ہر آنے جانے والے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ انسپکٹر فائق یہ دونوں بھاگنے نہیں چاہیے، کیئرفل، حکم برے لہجے میں کہتا وہ اپنی پی کیپ مزید درست کرتا سر جھکائے موبائل بوتھ سے باہر نکلا تھا۔ انسپکٹر فائق اس کا آرڈر اور تصویریں ملتے ہی دونوں کے پیچھے لگ گیا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے انہیں فرار ہونے سے پہلے ہی دبوچ لیا تھا۔ گاڑی آنے میں بس 5 منٹ ہی بچے تھے، ظہر کی اذان ہونے میں 7 منٹ۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس بینچ تک پہنچا تھا اور بہت ہی نامحسوس انداز میں ذرا سا جھک کر اس نے اس بیگ کو اٹھا لیا تھا، جبکہ اس بیگ کو تھامتے ہی اس نے اپنا شک درست لگا تھا۔ اس کے جبڑے تن سے گئے تھے، وہ بغیر ارد گرد دیکھے سیدھا چلتا ہوا وہاں سے باہر نکلا تھا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا اور یہاں سینکڑوں لوگوں کی زندگی کا سوال تھا۔ اس کی ذرا سی کوتاہی ان سب کی جان لے سکتی تھی۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے ہاتھ میں وہی بیگ ہے؟ اپنے سامنے سے اجنبیوں کی طرح سے گزرتے ساحر کو دیکھ کر رافع مدھم سی آواز میں حیرانی سے بولا تھا۔ انسپکٹر فائی کو یہاں چھوڑ کر بیک سائڈ پر پہنچو، فاسٹ۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا اس ریلوے اسٹیشن کی پچھلی طرف آ گیا تھا، جہاں رش بہت کم تھا۔ گاڑی آنے میں بس 2 ہی منٹ بچے تھے، اس سے زیادہ وہ اس بیگ کو دور نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اسے ابھی کچھ کرنا تھا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی۔ اس نے قدرے کونے والی سائڈ پر آ کر ایک لکڑی کے نارمل سائز کے ٹیبل پر اس بیگ کو کھولا تھا۔ بیگ کے اندر سے ہنوز ہلکی ہلکی بیپ کی آواز اور وائبریشن کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اطراف پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس بیگ کی زپ کھولی تھی، جہاں اندر موجود ایک شال کو ہٹاتے ہی بم دیکھ کر وہ سختی سے لب بھنج کر رہ گیا تھا۔ اس بم کو بلاسٹ ہونے میں صرف 1 ہی منٹ بچا تھا، بالکل ظہر کے اذان کی طرح، جو کہ 1 منٹ بعد ہونے والی تھی۔ اسے جلدی سے اپنے کاندھے پر ڈالے تھیلے نما بیگ کو اتارا تھا اور اس میں سے کٹر نکالا تھا۔ اس بم پر ڈھیروں تاروں کا گچھا تھا۔ اتنے میں رافع آندھی طوفان کی طرح وہاں پہنچا تھا اور اس کے قریب آتے ہی اس کی نظر اس بم پر پڑی تھی، جو کہ چند ہی سیکنڈ میں بلاسٹ ہونے والا تھا۔ اس پر ٹائمر چل رہا تھا، 35، 34، 33۔ اس ٹائمر کو دیکھتے ہوئے رافع کی پیشانی پر بے اختیار ہی پسینہ نمودار ہوا تھا اور حلق میں کانٹے گنے لگے تھے۔ یہ چند سیکنڈز ہزاروں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ چند سیکنڈز ہزاروں لوگوں کی زندگیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ سحر کے چہرے پر بہت سے تاثرات تھے، اس کا دماغ بہت تیزی سے جمع تفریق کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی زندگیاں اس کے فیصلے سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک پل کو کنفیوز ہو رہا تھا کہ آخر وہ کون سی تار کاٹے جس سے کاٹنے سے یہ بم ڈیفیوز ہو جائے۔ یہاں پر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یا تو آر یا پار۔ اگر صرف اس کی اپنی زندگی کا سوال ہوتا تو شاید وہ کبھی اتنا نہ سوچتا، جبکہ یہاں ان سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں کا سوال تھا جو کہ اس کے فیصلے سے جڑی ہوئی تھی۔ ٹائمر ہنوز چل رہا تھا، صرف 15 سیکنڈز ہی بچے تھے۔ اسے زیر لب اللہ کو پکارا تھا اور اپنے بیگ سے کٹر نکالتے ہوئے ان تاروں میں سے ایک تار کو ہاتھ میں تھامنے ہی والا تھا جب رافع نے پریشانی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سر،
رافی کے لہجے میں موجود ڈر اس کے اندر کی ابتر حالت کا پتہ دیتا تھا، مگر ساحر اسرار گھبرانے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ایس ایس پی تھا اور اس وقت ان لوگوں کی زندگیاں اس کی ذمہ داری تھی۔ 9 8 7 اس نے ایک نظر اپنے پیچھے جمع سینکڑوں لوگوں کو دیکھا تھا جو کہ ٹرین کی آواز سن کر بینچوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے اس نے اپنے منتخب کردہ تار کو کاٹ دیا۔ رافی کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ اس کو تار کاٹتا دیکھ وہ اپنی آنکھوں کو زور سے میچ گیا تھا، اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، جبکہ کچھ لمحے یوں ہی پرسکون گزر جانے کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ ساحر بالکل صحیح سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے نظر آتے سینکڑوں لوگ ہنوز اپنے کاموں میں مگن تھے۔ ٹرین آ چکی تھی، وہ سب ٹرین میں سوار ہونے لگے تھے۔ دوسری جانب ظہر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ رافی نے تشکر بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑے ساحر کو دیکھا جو کہ اس کی حالت پر ایک چٹی سی نگاہ ڈال کر اس بم والے بیک اپ بند کرنے لگا تھا۔ اس نے صحیح وقت پر صحیح تار کو چوز کرتے ہوئے اس بم کو ڈیفیوز کر دیا تھا، جس سے یہاں موجود لوگوں پر سے خطرہ ٹل گیا تھا۔ یہاں کا امن و سکون برباد نہیں ہوا تھا، وہ سب محفوظ تھے۔ رافی اس کی بدولت سے خطرے کے ٹل جانے پر بے اختیار اس کے گلے لگا تھا۔ اس کے انداز سے بے پناہ خوشی جھلکتی تھی۔ ساحر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس ایس پی کو گلے لگایا تھا جس کا بچپنا جانے کس دور میں ختم ہوتا۔ تھینک یو سر، آپ نے سب کو بچا لیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ نہیں ڈر نہیں، میں بہت گھبرا گیا تھا، رافی نے اسے علیحدہ ہوتے ہوئے متشکر سے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ اٹس مائی ڈیوٹی ایس پی رافی، ساحر نے اسے جتایا تھا کہ اس نے جو بھی کیا اس کا فرض تھا۔ یو آر گریٹ سر، ایسا تو نہیں میں آپ کا فین ہوں۔ رافی نے ایک بار پھر اس کی متاثر کن سمارٹنس کو دیکھتے ہوئے سراہنے والے انداز میں کہا، جس پر ساحر نے سپورٹ سی نگاہوں اس پر ڈالی تھی اور ایئرپورٹ سے آتی انسپیکٹر فائق کی آواز کو سننے لگا جس نے اسے بتایا تھا کہ وہ دونوں کو اریسٹ کر چکا ہے، جسے سنتے ہی اس کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ اس نے انہیں پولیس اسٹیشن لے جانے کا حکم دیا۔ فائنلی مشن از سکسیسفل، مبہم سا مسکراتے ہوئے متشکر سے لہجے میں بولا تھا اور ان دونوں بیگز کو وہیں چھوڑتا وہ باہر کی طرف چلنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر گزار تھا جس نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیا تھا۔ رافی جلدی سے ان دونوں بیگ کو اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا تھا، جبکہ اسے اپنے حلیے کی تو پرواہ بھی نہیں تھی جو کہ بھکاری بن کر سچ مچ کا بھکاری لگ رہا تھا۔ سر، رافی نے اس کے برابر آتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلتے اس کے متجسس سے لہجے میں پکارا تھا، جس پر ساحر نے گردن موڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور پھر اپنی سر پر پی کیپ کو درست کرتا وہ باہر کی طرف چلنے لگا۔ آپ کو کیسے پتا چلا یہاں پر آج اس وقت بم بلاسٹ ہونے والا ہے؟ رافی نے تجسس اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے پوچھا۔ آج صبح ہی اس نے ان سب کو ایمرجنسی پولیس اسٹیشن بلایا تھا اور یہاں پر بم بلاسٹ کی نیوز دیتے ہوئے لمحوں میں ایک سٹرونگ پلاننگ کی تھی جس پر شہریوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایسے گناہ گاروں کو دبوچنا بھی شامل تھا۔ ساحر نے منٹوں میں ایک شاندار پلاننگ کرتے ہوئے ان سب کو ان کے کاموں پر جانے کا کہا تھا، جبکہ رافی کے ذہن میں مسلسل ہی سوال گردش کر رہا تھا جسے وہ پوچھنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کے سوال پر ساحر کی ذہن کی سکرین پر ایک پل کے لیے پرسوں رات کا منظر لہرایا تھا جس میں اس الجھی ہوئی تصویر کو سلجھانے پر اسے مکمل کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اس تصویر کے ذریعے مکمل انفارمیشن فراہم کی تھی، بس سامنے والا حاضر دماغ ہونا چاہیے تھا اور اس کی ذہانت کسی تعریف کی محتاج نہیں تھی۔ اس تصویر میں موجود ٹرین ریلوے اسٹیشن کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ دھوپ سے چمکتا سورج دن کے وقت کا بتاتا تھا۔ عین سورج نکلتے وقت ایک طرف ہوتی مسجد کی اذان سے اسے ظہر یا عصر کے وقت کی اذان کا اندازہ ہوا تھا۔ ایک طرف آگ کی لپیٹ میں آئے لوگ واضح طور پر کسی بم یا آگ کے حادثے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تصویر کے آخر پر دیے گئے الٹے نمبرز کو سیدھا کر کے ترتیب سے دیتے ہوئے آج کی تاریخ بنتی تھی اور دوسرا اس ریلوے اسٹیشن کا نام نمبرز کی صورت میں الجھا کر لکھا گیا تھا، جسے اس نے ایک ایک پوائنٹ نوٹ کرتے ہوئے ساری سچویشن کی عملی تصویر تیار کی تھی، جو کوئی پرینک بھی ہو سکتا تھا اس کا دھیان بٹانے کے لیے اور حقیقت بھی، مگر اس کا دل اس حقیقت کی طرف زیادہ اشارہ کر رہا تھا کیونکہ وہ اتنے لوگوں کی زندگی محض اپنے وقت بربادی کا سوچ کر داؤں پر نہیں لگا سکتا تھا۔ اس لیے اس نے صبح ہی اپنی ٹیم کو کال کر کے انہیں پلان سمجھاتے ہوئے اپنے اس کام پر لگا دیا تھا۔ بتائیں نا سر، اسے مسلسل خاموش دیکھتے ہوئے رافی نے دوبارہ پوچھا۔ وہ لوگ چلتے ہوئے پارکنگ تک آ گئے۔ لمبی سٹوری ہے، پھر کبھی بتاؤں گا، ساحر نے سنجیدگی سے ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، جبکہ اس نے اس کے حلیے پر اب غور کیا تھا جو بے اختیار ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے احمری لبوں کو چھوا تھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے رافی نے خفگی سے اسے پر ایک نگاہ ڈالی تھی اور دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا۔ اس کے انداز پر ساحر کا ایک جاندار کہکا بھی ساکتا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا ماسک اور سر سے پی کیپ نکال کر پچھلی سیٹ پر رکھا تھا، جبکہ رافی کی خفگی سے پھولی ہوئی شکل دیکھ کر اسے بے اختیار ہنسی آ رہی تھی جسے وہ مشکل کنٹرول کرتا گاڑی کی گھر کی جانب موڑ چکا تھا۔ پیشانی پر بکھرے سنہری بالوں نے اسے مزید پرکشش بنا دیا تھا، جبکہ وقفے وقفے سے اس کے لبوں کو چھوتی مسکراہٹ بڑی پیاری تھی۔ ان کی گاڑی اب اسرار ولا کی طرف گامزن تھی۔
کون ہے وہ حرام خور جو میرا نمک کھاتے ہوئے بھی مجھ سے غداری کر رہا ہے؟ وہ غم و غصے سے دھاڑتے ہوئے ان سب پر قہر آلود نگاہ ڈال کر بولا تھا، جو کہ اپنی ٹانگوں اور بازوؤں کے زخم سے نکلتے خون سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان سب نے مدد طلب نظروں سے قریب کھڑے ہوئے اسد کو دیکھا تھا، جو کہ خود انہیں جان سے مارنے کے در پر تھا۔ ان کے پلاننگ کے مطابق آج ریلوے اسٹیشن پر بم بلاسٹ ہونا تھا۔ ان کا مقصد اس شہر کا امن سکون برباد کرنا تھا، جس کے باعث آج یہاں بم بلاسٹ کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی۔ منظور شاہ پچھلے 10 منٹ سے ایل سی ڈی کے سامنے جم کر بیٹھا اپنے تیار کردہ پلان کا نتیجہ سننے کو بےتاب تھا، جبکہ عام روٹین کی خبریں ہی سکرین پر چلتے دیکھ اس نے ایک خون خوار نگاہ اسد پر ڈالی تھی، جس نے جلدی سے ہی اپنے سب سے اہم اور پرانے آدمی کا نمبر ملایا تھا، جس نے انہیں وہاں بم چھوڑ کر آنے کا کہا تھا، اور اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسد اس کے جلال سے بچنے کے لیے وہاں بھیجے گئے اپنے دوسرے آدمی کو کانٹیکٹ کرنے لگا، جن کا نمبر بھی اسی طرح بند جا رہا تھا۔ بم پر ٹائمر لگا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اگر وہ اپنے مقصود وقت پر نہیں پڑ رہا تو کوئی اور اس کے بارے میں جان چکا تھا، جس نے وقت رہتے ہی اسے ڈیفیوز کر دیا ہو، یا اس کے آدمی اسے وہاں تک پہنچانے میں ناکام رہے ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو ان کے پلان کی میں خبر ہوتی، کیونکہ اس کے بارے میں صرف چند قابل بھروسہ لوگوں کو ہی پتا تھا۔ اپنے آدمیوں کے نمبر بن جانے پر اور مقررہ وقت پر بم کے بلاسٹ نہ ہونے پر منظور شاہ نے اپنے سارے آدمیوں کو بلاتے ہوئے ان پر بغیر گنے کئی فائرز کیے تھے، جس پر اس نے کسی کو بازو ٹانگوں کا نشانہ لیتے ہوئے انہیں بھون کر رکھ دیا تھا۔ اسے اب سمجھ آنے لگی تھی کہ غدار انہی میں سے کوئی ایک ہے، جس کی وجہ سے ان کے پلان مسلسل ناکام ہو رہے تھے۔ کوئی تو تھا جو ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہا تھا اور اس کو کوئی سولی پر اٹکا دینا چاہتا تھا۔ سر، آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ سے غداری کرنے والے کو اتنی دردناک موت دوں گا اس کی آنے والی 7 نسلوں میں سے کوئی نمک حرامی کرنے کا نہ سوچے۔ کب سے ایک طرف خاموش کھڑے کالیہ نے آگے آتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جس پر منظور شاہ نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ان سب کو یہاں سے دفع کرنے کا کہا تھا۔ کالیہ تو ان کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا، جس نے آتے ہی ان کے سارے کام بہت اچھے سے سنبھال لیے تھے۔ ان سب کے جاتے ہی منظور شاہ اسد کی جانب پلٹا تھا، جو کہ چودھری نواز کے پی اے سے بات کر رہا تھا کہ وہ خود بھی لا علم ہے کہ ان کا یہ پلان کیسے فیل ہو گیا۔ منظور شاہ کے ساتھ ساتھ اور بھی جیسے 2 نمبر سیاستدان اس منصوبے میں شامل تھے۔ کیا یہ اس کمینے ایس ایس پی کی حرکت ہے؟ منظور شاہ نے ایسے پوچھا جیسے انہیں پورا یقین ہو یہ ایس ایس پی تو دن بدن ان کے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا تھا۔ شاید، اسد نے اس نے نظریں چلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے کنفرم نہیں تھا۔ پتہ کرو اسد، اگر یہی ہوا تو اگلی بار میں اس کی موت کا منصوبہ بناؤں گا، منظور شاہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر اسد فوراً اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے باہر کی جانب بڑھا تھا، اور پیچھے منظور شاہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے موبائل پر آنے والی کالز کو اٹینڈ کرنے لگا۔ اگر وہ مسلسل اس طرح ایکسکیوز کرتا رہتا تو ممکن تھا تپتے ہوئے صحرا میں وہ تہے دامن کھڑی تھی، اطراف میں کوئی زی روح نہیں تھی، اس کے پاؤں اس دھوپ سے جل رہے تھے، وہ پسینے سے شراب بور تھی، اس کے لب پیاس سے خشک تھے اور گلے میں پیاس سے جیسے کانٹے اگائے ہوں۔ وہ اپنی بے بسی پر روتی ہوئی مسلسل کسی ٹھنڈی چھاؤں کی تلاش کی منتظر تھی، جب اس تپتے صحرا میں ایسا گما کرنا سراسر بے وقوفی تھی۔ بے بسی سے اس کے آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر چہرے پر بہنے لگے تھے۔ وہ اس تنہائی کی وحشت سے گھبرا کر اندھا دھند بھاگنے لگی، جب اچانک اس کا پاؤں ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا تھا اور اس کے لبوں سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی، بری طرح لڑکھڑا کر، اس سے پہلے کہ وہ گرتی، جب 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو سے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس مہربان شخص کو دیکھا تھا، تو جیسے یہاں کا منظر لمحوں میں بدلا تھا۔ تپتی ہوئی دھوپ کی جگہ آسمان پر ہر جگہ گہرے بادل چھا گئے تھے، ہر طرف ایک ٹھنڈی پرسکون سی ہوا کے جھونکے چلنے لگے تھے۔ اس کے گرمی کی حدت سے تپتے پاؤں جیسے اب جلنا بند ہو گئے تھے۔ اس کا پیاس سے خشک حلق خود بخود بغیر پانی پیے تر ہو گیا تھا۔ اسے کوئی پیاس نہیں رہی تھی۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی، اور اس نے متشکر بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جس کا سایہ اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، جس کی موجودگی اس کے سارے دکھ درد دور کر دیے تھے، اسے اس اذیت سے نکال دیا تھا۔ بابا، اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے ان کے چہرے کو چھوتے ہوئے جیسے یقین دہانی کرنی چاہیے ہو کہ کہیں اس کا خواب تو نہیں، اسے لگا وہ صدیوں بعد اپنے بابا کو دیکھ رہی ہو۔ میری بیٹی اتنی پریشان کیوں ہے؟ میں نے تو تمہیں کبھی اتنا کمزور نہیں بنایا اسرا، جو تم اس زمانے کی سختیوں سے ہمت ہارنے لگو، دوسروں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگو۔ تم میری بیٹی ہو، اسرا عالم، جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، جسے کوئی ڈرا نہیں سکتا، جو سب سے بہادر ہے، جو ایک مضبوط اور با ہمت لڑکی ہے، کیونکہ تمہاری تربیت میں نے کی ہے، اور مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے، مجھے اپنی اسرا پر خود سے زیادہ اعتماد ہے۔ کوئی تمہارا ساتھ دے نہ دے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو پھر کیوں گھبراتی ہو؟ اللہ ہے نا تمہارے ساتھ، پھر کیوں ہمت ہارتی ہو؟ جس کے پاس ماں باپ کی سپورٹ ہو، اس کا رب اس کے ساتھ ہو، وہ انسان کبھی نہیں گھبراتا، کبھی نہیں ڈرتا، وہ نہ ڈر ہوتا ہے، اور میری بیٹی نہ ڈر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے پل پل قیمتی آنسو کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنتے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے وہ شاید اس کی مشکل بھام گئے تھے، یا شاید اسرا کو انہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ان کے جسم کا حصہ تھی، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جب ہمارے جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہو اور ہمیں اس کی خبر ہی نہ ہو؟
ان کی باتوں سے اسرا کے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنے بابا کے گلے لگی تھی اور انہیں خود میں بھونجتے ہوئے جیسے ان میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا بابا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، یہ سب لوگ بہت برے ہیں بابا، یہ سب لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، میں تھک گئی ہوں بابا، مجھے سکون چاہیے، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسرا نے بے قراری سے انہیں اپنی کیفیت اور اپنی بے بسی بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آواز رندھی ہوئی تھی۔ تمہیں ایک دن میرے پاس ہی آنا ہے اسرا، آزمائش پوری ہونے سے پہلے مت تھکنا اسرا، ورنہ یہ تمہارے لیے سوائے گھاٹے کے سودے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس آزمائش میں فیل مت ہونا اسرا، میری بیٹی ہر امتحان میں فرسٹ آئی ہے، تمہیں یہاں بھی فرسٹ ہی آنا ہے۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اسرا، اس نے تمہارے لیے بہت سے انعام تیار کر رکھے ہیں جس سے وہ ایک دن تمہیں ضرور نوازے گا۔ صبر کرنا میری جان، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں، مجھے اپنے اندر تلاش کرنا۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ ہولے سے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا۔ اسرا نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر بے چینی سے انہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے تھے؟ اسرا نے مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس اس کے بابا بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ان کے کپڑوں سے اٹھتی مہک بہت دلکش تھی۔ ان کے چہرے پر نظر نہ ٹھہرنے والا ایک نور تھا۔ اسرا نے بے چینی سے ان کے ہاتھ پر اپنی ہاتھوں کی گرفت سخت کی تھی جس پر وہ مبہم سا مسکرائے تھے۔ میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا میری جان۔ اپنے ہاتھوں کو اس کے نازک ہاتھوں سے نکالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے اور پھر اس پر ایک الوداعی نظر ڈال کر وہ پلٹ گئے۔ ان کا عکس آہستہ آہستہ دھندلا ہونے لگا تھا۔ اسرا چاہ کر بھی اپنے بابا کو چھو نہیں پا رہی تھی، وہ کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اسرا نے متلاشی نگاہوں سے بے چینی سے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھا تھا جہاں پھر سے تپتی دھوپ کی تپش ایک دم 400 پھیل گئی تھی۔ اسرا کو لگا وہ اس وحشت سے پاگل ہو جائے گی۔ وہ بے بسی سے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتے ہوئے اپنے بابا کو آوازیں دینے لگی تھی جو جانے کہاں چلے گئے تھے۔ بابا! ایک جھٹکے سے اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی تھی اور بستر سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ اتنی سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھی۔ اس نے حیرانی سے ایک نظر پورے کمرے میں دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ظہر کی نماز پڑھ کر سو گئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا جبکہ نیند کھلنے پر اپنے خواب کو سمجھتے ہوئے وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ اسے اپنے بابا کے پاس جانا تھا۔ اس نے انہیں کافی مہینوں بعد آج اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اسرا کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی اور اتنی شدت سے اسے اپنے بابا کی یاد آنے لگی کہ اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر ان کے پاس چلے جاتی۔ اس نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے تھے اور اپنے اوپر سے ضبط کھوتے ہوئے وہ بیڈ کی دوسری جانب پڑا اپنا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اپنے پاؤں میں جوتا پہنتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آج وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ خواب میں اپنے بابا کو دیکھنے کے بعد اسرا کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ بس جا کر اپنے ماں باپ کے گوشت میں چھپ جائے، پھر چاہے اسے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ ہر سود و ضیاع سے بے نیاز تھی۔ اسے بس اپنے بابا کے پاس جانا تھا۔ وہ بہت بے قرار بے چین سی ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں ملازمہ سے سحر کے بارے میں پوچھتے ہوئے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ گھر پر ہی ہے اور ابھی بھی لان کی طرف گیا ہے۔ اس پر اسرا سر ہلاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی تھی جبکہ اس کا ضبط سے سرخ چہرہ اور آنسوں سے لبریز آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ملازمہ کو اس کی طبیعت ٹھیک نہ لگی۔ وہ متفکری سے اسے دیکھنے لگی جبکہ اس لڑکی کی سادگی میں ڈوبے حسن کو اس نے متاثر کن نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس رات کے بعد سے اسرا بہت حساس ہو گئی تھی۔ ایک انجانا سا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ شخص اس دن اسے مار دیتا تو اپنے ماں باپ کو اپنی بے گناہی کا بتائے بغیر ہی انہیں اپنی پاک دامنی کا یقین دلائے بغیر اس دنیا سے چلی جاتی۔ اس دن سے اس کے اندر مسلسل ایک سرد جنگ جاری تھی جو اسے اس شخص سے بغاوت پر اکسا رہی تھی، اور آج رہی بچی کسر اس خواب نے پوری کر دی تھی۔ اپنے بابا کو دیکھنے کے بعد بھی جیسے وہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ اب یہاں اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا اور خود وہ کسی قیمت پر رکنے والی نہیں تھی۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر وہ فیصلہ لے چکی تھی اور اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ آج اسے کوئی ارادوں سے اس کے روک نہیں سکتا۔ سورج کی تیز روشنی لون میں پھیلی ہوئی تھی۔ مالی پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ مین گیٹ کے پاس 3 گارڈز ہاتھ میں گنز تھامے الرٹ سے دائیں بائیں جانب چکر لگا رہے تھے۔ اسرا نے ایک متنفر سی نظر گارڈز پر ڈالی تھی اور پھر بغیر کسی اور طرف دیکھے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی لون کی جانب بڑھی تھی جہاں سے آہستہ آواز میں اس کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسرا کی بے چینی، اس کے اضطراب کا اندازہ اس کے جانب اٹھتے قدموں سے لگایا جا سکتا تھا جس کی چال میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو وقفے وقفے سے جاری تھے جیسے وہ بار بار اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے صاف کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھی۔ اس کا دل مسلسل ایک انجانی سی تکلیف میں مبتلا تھا جس کی اذیت بہت تکلیف دہ تھی، جس کا بوجھ بہت بھاری تھا اور وہ اس تکلیف میں خود کو بے بس سی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی پشت پر نظر پڑتے ہی وہ رک گئی تھی جو کہ ہنستے ہوئے کسی سے فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، سکون تھا، اس کے انداز میں بے فکری جھلکتی تھی۔ وہ مسلسل محظوظ ہوتے ہوئے کسی سے موبائل پر گفتگو کر رہا تھا۔ اسرا اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ اسے یوں مطمئن اور ہنستا دیکھ وہ لب بنچ کر رہ گئی۔ اس انسان کی وجہ سے وہ آج اس حال میں تھی۔ ہاں، اسے اس وقت یہی اپنا سب سے بڑا قصوروار لگا جو اب تک بقول اسرا کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا تھا اور بک چکا تھا۔ یہ شخص تو خود بے ایمان تھا۔ اسرا کیسے اسی انصاف کی امید لگا سکتی تھی؟ اسے اپنی بیوقوفی پر غصہ آیا۔
اسے جیسے ہی اس لمحے احساس ہوا تھا وہ کب سے غلطی پر تھی جو جانے میں اس شخص پر اعتبار کرتے ہوئے انصاف کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ ضبط سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھونجا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتنانے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو اس کے اندر بغاوت کے جذبات سر اٹھا رہے تھے اب اس کے ساتھ ساتھ غصہ اور بدگمانی بھی اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ خود پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے پلٹا تھا اور نظر بے ساختہ اس لڑکی پر پڑی تھی جو اپنی سرخ ہلکی سی سوجی ہوئی بادامی آنکھوں سے اسے مشتعل نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اسرا کا چہرہ سرخ تھا، معلوم نہیں کہ یہ غصے سے تھا یا ضبط سے، وہ سمجھ نہ سکا۔ ہلکے فروزی اور نارنجی رنگ کے امتزاج سے سادے سے جوڑے میں ملبوس وہ آتش جوالا بنی کھڑی تھی۔ اس کے عجیب سے تیور دیکھتے ہوئے اس نے اپنے دوست سے ایکسکیوز کرتے ہوئے کال بند کی تھی اور اس کی جانب بڑھا جس کے چہرے پر سنجیدگی عام دنوں سے کچھ ہٹ کر تھی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جانا ہے۔ اسے اپنی جانب میں توجہ ہوتے دیکھ اسرا سرد لہجے میں بولی تھی اور سیدھا پوائنٹ پر آئی تھی۔ اس کی بات سن کر سحر کی پیشانی پر ناگواری کی کچھ لکیریں خود بخود جمع ہوئی تھی۔ نیند میں ہو؟ میں ایک بات پر بار بار بحث نہیں کرتا۔ اس کی آنکھیں کچھ دیر پہلے لی گئی اس کی نیند کی گمازی کر رہی تھی جس پر چوٹ کرتا ہوا وہ سپوٹ لہجے میں بولا تھا، نہیں اب جا گئی ہوں اور میں یہاں آپ سے بحث کرنے نہیں آئی ہوں، آپ کو بتانے آئی ہوں کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اسرا نے اس کی بات پر سرخ آنکھوں میں ناگواری لیے سنجیدگی سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکال سکتی ہو؟ سحر اس کے لہجے میں اپنے لیے بدگمانی واضح محسوس کر سکتا تھا، جبکہ بیٹھے بٹھائے اتنے مہینوں بعد وہ آج اس سے یوں پھر سے اپنے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی، اور یہ ضد تو ہرگز نہیں تھی، وہ شاید اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے قید کرنے والے؟ کس حیثیت سے آپ نے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے؟ جبکہ میں تو آج بھی آپ کی نظر میں مجرم ہی ہوں، تو پھر کیوں چھپا رکھا ہے مجھے یہاں؟ آپ نے تو جانے اس کیس کے کتنے پیسے لے کر اسے بند بھی کر دیا ہوگا۔ آپ جیسے رشوت خور، مفاد پرست اور دھوکے باز انسان اور جھوٹے انسان پر میں کیسے اعتبار کر سکتی ہوں؟ سچ سچ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ وہ کیس تو کب کا ختم ہو چکا ہے، جبکہ اب جو آپ چاہتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہوں میں۔ آپ کو آپ کے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اسرا نے نفرت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ اس کی شعلہ آواز نگاہیں جیسے سامنے والے کو جلا کر خاکستر کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے لہجے میں سارے جہان کی بدگمانی آسمائی تھی۔ کیا چاہتا ہوں میں؟ کھل کر بتاؤ۔ اسرا کی باتیں جانے کیوں اس کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑ رہی تھی۔ اس کے اپنے بارے میں ان خیالات سے واقف تو تھا، جبکہ آج جانے کیوں اس کے منہ سے سن کر اس کا دل کیا کہ اسے جھنجھوڑ کر رکھتے۔ اس کی آخری والی بات پر اس کا ذہن جو سلام دے رہا تھا، اگر اسرا کا وہی مطلب تھا تو وہ اس لمحے اگر اسے جان سے بھی مار دیتا تو اسے کوئی افسوس نہ ہوتا۔ اس نے سنجیدگی سے اسے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے پوچھا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں چھوٹی بچی ہوں؟ آپ کی بدنیتی کو نہیں پہچانتی؟ آپ کو یوں بہانے بنانے سے مجھے ٹچ کرنا، مجھ پر اپنا روب جمانا سب سمجھتی ہوں میں۔ آپ میری بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میرا بس چلے تو آپ کے ان ارادوں پر آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں، اسرا نے تنفر بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے لفظوں سے ہی اسے تکلیف دے سکتی تھی تو وہ دے رہی تھی۔ اس وقت وہ اس قدر بدگمان اور متنفر تھی کہ اسے اپنے لفظوں کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ اگر وہ اس قدر غصے میں مبتلا نہ ہوتی تو شاید اپنے حواسوں میں اسرا کبھی اتنی بڑی بات نہ کرتی، جبکہ اس کی کیئر اور محبت کو اس نے بدنیتی کا نام دیا تھا، جس پر سحر نے بہت ضبط سے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی کو یوں بھونجا کہ اس کی مضبوط رگیں اچانک اس کے ہاتھ پر نمودار ہوئی تھی۔ اس نے کبھی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، جبکہ اس کا دل کیا تھا کہ وہ اس کی گور افشانیوں پر سے ایک تھپڑ جڑ تھے جو کہ اس کے کردار پر بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا اس کا اچھا خاصا موڈ لمحوں میں غارت ہوا تھا۔ اسرا نے نہ صرف اس کا موڈ برباد کیا تھا بلکہ اس کی باتوں نے اس کا دماغ بھی خراب کر دیا تھا۔ اس کا افلاطونی قسم کا غصہ آن کی آن میں اود آیا تھا جس نے آنکھوں کو دہکایا اور رنگت کو بے تحاشا سرخ کر دیا تھا۔ سورج کی روشنی عین اس کے چہرے پر پڑ کر اس کے غصے سے تمتماتے چہرے کو مزید روشن کر رہی تھی۔ اس کی بات پوری ہونے تک اس نے خود پر بمشکل ضبط کیا تھا، جبکہ اس کی بات پوری ہوتے ہی انتہائی سخت گرفت میں اس کی کلائی کو جکڑتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا تھا۔ اسرا کا دوپٹہ ایک دم اس کے سر سے ڈھلک کر اس کی شانوں پر گرا تھا۔ وہ اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ایک پل کو وہ بکھلائی تھی۔ وہ اپنی سرخ سنہری آنکھوں کو اس کی نم بادامی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اتنے بے لچک لہجے میں بولا کہ اسرا اس کے غصے سے ایک پل کو گھبرا کر رہ گئی۔ اس کی تاثرات دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہو۔ جانتی بھی ہو ہراسمنٹ کسے کہتے ہیں؟ اس کی کلائی کو ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے وہ مشکل سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ان کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ اس کی سر سپاٹ آواز میں جو قطعی پن تھا وہ اسرا کو اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھنے نہ دے سکا۔ اس کی شعلہ آواز نگاہوں میں جانے ایسا کیا تھا کہ اسرا مزید اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ سحر نے شرمندہ کر دینے والی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت جتنا غصہ اس پر تھا اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم، آئی ڈونٹ کیئر۔ آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا ورنہ اپنے ہونے پر پچھتاؤ گی۔ تم اپنے گھر جانا چاہتی تھی نا تو جاؤ، جسٹ گیٹ لاسٹ۔ اس کے یوں نظریں جھکانے پر وہ لب بھونجے غصے سے بسم کر دینے والے لہجے میں گرایا تھا۔ اپنی آخری بات کہتے ہوئے اس نے تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی
اور یوں اس کی کلائی چھوڑی کہ اسرا پیچھے کو گرتے گرتے وہ مشکل سنبھلی تھی. اس نے اسے کسی بے جان شے کی طرح اپنی گرفت سے ایک دم چھوڑا تھا. اسرا کی نظریں بے اختیار اپنی کلائی پر گئی تھی جہاں اس کی انگلیوں کے نشان بڑے واضح تھے. اس نے غصے سے اس مغرور انسان کو دیکھا جو کہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا. اس کا غصہ تو کبھی کسی حق میں بہتر ثابت نہ ہوا تھا، جبکہ اسرا نے تو ابھی اس کے غصے کی ذرا سی جھلک دیکھی تھی اور وہ اسی سے اندر ہی اندر اس کے تیور دے کر گھبرا گئی تھی، جبکہ چہرے کے تاثرات سے ظاہر نہ ہونے دیا تھا. اس نے اشارے سے ایک گارڈ کو اپنے پاس بلایا تھا اور اب وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا. اپنے موبائل پر تیز سے انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے کچھ ٹائپ کیا تھا اور پھر اپنے سامنے حاضر ہوتے ہوئے گارڈ کی جانب میں توجہ ہوا. ایک ایڈریس میسج کیا ہے میں نے تمہیں، اس لڑکی کو اس ایڈریس پر ڈراپ کر کے مزید وہاں 1 منٹ بھی ٹھہرے بغیر واپس اپنی ڈیوٹی جوائن کرو. سپورٹ سے لہجے میں گارڈ کو حکم دیتا وہ بغیر اسے دیکھے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کے جانے بڑھ گیا. اس نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا. اسرا نے ایک نظر اس مغرور انسان کو پوری شان سے اس شاندار گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر گارڈ کے پیچھے چل دی. وہ خود اسے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسے تو بس اپنے ماں باپ کے پاس جانا تھا اور وہ جا رہی تھی. اس کے بعد جو بھی ہوتا اسے پرواہ نہیں تھی. گارڈ نے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا جس پر وہ جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی کہ کہیں اس کا ارادہ ہی نہ بدل جائے. گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو اسرا کو کچھ اطمینان ہوا تھا. اس کے چہرے پر برسوں بعد ایک بھولی بھٹکی سی مسکراہٹ آ کر ٹھہری تھی. وہ اپنے بابا کے پاس جا رہی تھی، اپنی ماں سے ملنے والی تھی. اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے پتہ نہیں کون سا خزانہ اس کے حال رکھنے والا ہو. اپنے مستقبل سے انجان وہ خوش ہو رہی تھی، جبکہ اس بات سے بے خبر کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اور حالات بھی بدل جاتے ہیں. اپنی بے اختیاری پر وہ گھاٹے کا سودا کر بیٹھی تھی. وہ ایک مضبوط چار دیواری سے نکل کر کھلے آسمان تلے آ رہی تھی جہاں کوئی اس کا محافظ نہیں تھا، کوئی اس کا ہمدرد نہیں تھا، کوئی اس کا سگا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا آسرا. جانے اب وہ اس سے اپنی خواہش یا غلطی کی کیا قیمت چکاتی. آنے والے لمحوں سے بے خبر وہ بار بار نم ہوتی اپنی آنکھوں کو صاف کرتی کھڑکی سے باہر گزرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی. اسے اتنی سردی میں کوئی بھاری شال یا جیکٹ نہیں پہنی تھی، جبکہ پاؤں میں سلیپرز بھی عام سے تھے. اسے اپنے حلیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہ شاید اس پرجوشی میں وہ موسم کے تقاضوں کو نظر انداز کر گئی تھی. قسمت نے اس کی نادانی پر اس معصوم لڑکی پر ایک ترہم بری نگاہ ڈالی تھی. گاڑی عین اس کے گھر کے سامنے ایک جھٹکے سے رکی تھی. اسرا نے آنکھوں میں تحیر لیے اپنے گھر کو دیکھا تھا. اسے لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہی ہو. وہ کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی. اپنی منجمد ہوتی نگاہوں سے وہ گاڑی کی کھڑکی سے اپنے گھر کی گیٹ کو دیکھنے لگی جو کہ شاید اب تبدیل ہو گیا تھا، جبکہ باہر لگی نیم پلیٹ پر اس کے دادا جان کا نام ہنوز سنہری حروف میں جگمگا رہا تھا. آنکھوں میں آئے ڈھیر سارے آنسو کی وجہ سے اس کی آنکھیں جلملا اٹھی. گارڈ کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہی وہ ایک دم اپنے حواسوں میں واپس لوٹی تھی. گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا. سورج ڈوبنے کو تھا. اس نے بے اختیار ایک نظر اپنے اوپر ڈالی تھی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بغیر جیکٹ اور شال کے گھر سے نکل آئی تھی. اسرا نے اپنی بے پرواہی پر سر جھٹکا اور گاڑی سے باہر نکلی. اس کے باہر نکلتے ہی گارڈ کسی روبوٹ کی طرح واپس گاڑی میں سوار ہوا تھا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا. اسرا نے پلٹ کر ایک نظر دھول اڑاتی سیاہ گاڑی کو دیکھا تھا اور پھر اپنے دوپٹے کو درست کرتی ہوئی اپنے گھر کی جانب بڑھی تھی. اس کا بیل کی طرف جاتا ہاتھ کھلے گیٹ کو دیکھ کر ایک پل کو تھم گیا تھا. گھر کا چھوٹا گیٹ کھلا ہی ہوا تھا. اسرا اپنے وقفے سے نم ہوتی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی. پورے گھر کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا. گھر کے دائیں جانب موجود خالی جگہ پر اب ایک خوبصورت سا پورشن بنایا گیا تھا اور پورا گھر بہت پہلے سے چمک رہا تھا. یوں لگتا تھا جیسے گھر کی آرائش و زیبائش پر خوب پیسہ خرچ کیا گیا ہو. پورچ میں نئے جدید ماڈل کی مہنگی گاڑی کھڑی تھی. وہ حیرانی سے سب کچھ دیکھتی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی جہاں لاؤنج خالی پڑا تھا. اس نے ترسی ہوئی نگاہوں سے اپنے گھر کی ایک چیز پر نگاہ ڈالی تھی. اسے لگا کہ وہ یہاں برسوں بعد آئی ہو. سارے گھر کا نقشہ ہی تبدیل تھا. سیٹنگ سے لے کر فرنیچر تک ہر چیز نئی، جدید اور مہنگی تھی. وہ قدم قدم چلتی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی. اس کی بے چین نگاہیں اپنے ماں باپ کے کمرے کی جانب اٹھی تھی جس کا دروازہ بند تھا. اسرا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. وہ کسی کو بھی یہاں نہ پا کر اپنے ماں باپ کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی جب ایک دم سے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور سب اپنے دھیان میں ہی کسی بات پر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے. اسرا محبت بھری نگاہوں سے اپنے خاندان کے ایک فرد کو دیکھنے لگی. وہ سب کسی بات پر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے اور ان سب کی نظر ایک ساتھ اسرا پر اٹھی تھی. سب کی نظریں گویا ایک لمحے کو پتھرا گئی. اسے اتنے مہینوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر ان سب کے چہروں پر موجود مسکراہٹ ایک پل کو غائب ہوئی تھی اور اس کی جگہ غصہ لمحوں میں اوندا آیا تھا. سب کے تاثرات لمحوں میں بدلے تھے. حازم جو کہ سب سے آخر پر کمرے سے باہر نکلا تھا ان سب کو لاؤنج کے داخلی دروازے کی جانب یوں دیکھتا دیکھ وہ بھی اس جانے میں توجہ ہوا تھا اور اس پر نگاہ اٹھتے ہی جیسے اسے لگا کہ وہ اس کے خیالوں سے نکل کر سامنے آ کھڑی ہو. اس کی شفاف رنگت، معصوم چہرہ، آنسو سے بھری کانچ بادامی آنکھیں کسی کا بھی پتھر دل موم کر دے. وہ کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھی گیا جو کہ پہلے سے مزید حسین ہو گئی تھی. علیشا نے ایک گسیلی نگاہ حازم پر ڈالی تھی جو کہ اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے کون سی دنیا میں پہنچا ہوا تھا. تایا جان سب سے پہلے اس حیرت سے باہر نکلے تھے اور اس کی جانب بڑھے تھے.
بے شرم بے غیرت، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ بڑے تایا جان کے اچانک دھارنے پر ایک پل کو وہاں موجود سبھی سہم گئے۔ اسرا نے ان کی اتنی بلند اور نفرت بھری آواز پر بے ساختہ ہی بدکی تھی۔ اس کی ٹانگیں ایک پل کو کپکپا گئی، وہ کسی سوکھے پتے کی طرح لرز کر رہ گئی، جبکہ اس کے سامنے کھڑا اس کا خاندان اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے زندہ درگور کر دے گا۔ تایا جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی، بڑے تایا جان کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور اسرا کے نازک چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تایا جان کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اسرا اگر وہاں موجود میز کا کونا نہ تھامتی تو بری طرح زمین بوس ہوتی۔ لاؤنج میں موجود سب کو جیسے ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ تایا جان کے چہرے پر طنزیہ سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ایک کونے میں کھڑی ندا ریشا اپنی جگہ اچھلی تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاضم اس کے یوں تھپڑ پڑنے پر بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ جب علیشا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اس نے غصے بھری نگاہ علیشا پر ڈالی تھی۔ خبردار، جو اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی لیا تمہیں، اندر کس نے غصے دیا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مر گئی ہو تم ہمارے لیے۔ اب ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، ہمارا تم جیسی بدکردار لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ جن قدموں سے یہاں چل کر آئی ہو، انہی قدموں سے اس گھر سے نکل جاؤ۔ تایا جان نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اسرا اپنی حیرت بھری پھٹی پھٹی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ جانے اسے کتنے لمحے لگے تھے کچھ دیر پہلے اپنے چہرے پر پڑنے والے اس تھپڑ کو سمجھنے میں۔ اس نے بے یقینی سے اپنے تایا جان کو دیکھا، جو کہ ہمیشہ اسے سپورٹ کرتے تھے، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے سوائے حقارت اور نفرت کے اور کچھ نہ تھا۔ اس کے دائیں گال سے بری طرح تکلیف اٹھ رہی تھی، جبکہ ہونٹ کے کونے سے خون رسنے لگا تھا۔ اسرا نے ضبط سے سختی سے اپنے لب بھونچے تھے۔ آپ میری بات سنے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں بے قصور ہوں۔ ایک دفعہ میری بات سن لیں تایا جان، اس کے بعد آپ کو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ اپنے گال سے اٹھتے شدید درد کو برداشت کرتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، جبکہ انداز احتجاج کن تھا۔ تایا جان نے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا، جو اب بھی ڈٹائی سے ان کے سامنے کھڑی تھی، جن کی آنکھوں میں دور دور تک شرمندگی، کوئی ندامت نظر نہیں آتی تھی۔ غضب خدا کا، کیسی بے شرم لڑکی ہے! شرافت سے چلتی بنو یہاں سے، ورنہ اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ شریفوں کا گھر ہے، میں یہاں تم جیسی بدکردار لڑکی کو ایک لمحہ برداشت نہیں کروں گی۔ چھوٹی تائی تایا جان کو اس کی بات پر ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ بھڑکتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور اسرا کی بازو کو جارحانہ گرفت میں پکڑتے ہوئے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے نفرت سے بولی۔ ان کا انداز نفرت امیز تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی تائی جان، چھوڑے مجھے، یہ میرا گھر ہے۔ اسرا نے بمشکل اپنی بازو ان کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے اپنے ازلی ضدی انداز میں کہا۔ وہ کیوں ڈرتی کسی سے جب وہ غلط ہی نہیں تھی؟ ایسے کیسے یہ لوگ اس کے گھر سے باہر نکال سکتے تھے؟ چل نکل یہاں سے، شرافت سے چلتی بن، ورنہ تیرا وہ حال کروں گی کہ سارا زمانہ دیکھ کر کانوں کو ہار لگائے گا۔ اور کون سا تیرا گھر؟ یہ گھر ہمارا ہے، تم ہمارے لیے مر گئی ہو۔ تم پر تو ہم نے اس دن ہی مٹی ڈال دی تھی جس دن تم اس معصوم لڑکی کا قتل کر کے اپنے یار کے ساتھ بھاگی تھی۔ تم جیسی قاتلہ، بد چلن، بد کردار لڑکی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ جانے اب کہاں سے آ گئی ہو اتنے مہینوں کے بعد، منہ کالا کر کے ہمارے سامنے پارسا بن رہی ہو۔ یہ سارے ناٹک کہیں اور کرنا بی بی۔ بڑی تائی تو اس کو اس گھر پر حق جتاتا دیکھ آپے سے ہی باہر ہو گئی تھی۔ غصے سے کھولتے ہوئے اس کے کردار کو داغدار کرتے ہوئے وہ اسے جان سے مار دینے کے در پر تھی۔ اسرا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ تائی جان کے لفظ زہر تھے، کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں اندر تک کھب گئے تھے۔ اسرا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھی۔ وہ سانس روکے ہوئے یقینی سے ان سب کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ رہی تھی۔ اسرا کو لگا آج روزے محشر ہو۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑی اپنے اوپر اٹھتی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، حقارت دیکھ رہی تھی۔ وہ سب ایک سے دکھتے تھے، ان سب میں کوئی اسے سننے والا نہ تھا، کوئی اس پر یقین کرنے والا نہ تھا، کوئی اس کا ہمدرد نہیں تھا۔ اسرا نے اپنے زخمی ہوئے دل سے درد کی ٹیسوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک پل کو زور سے آنکھیں میچی تھی۔ اب وہ کسی کو اپنے کردار کی صفائی نہیں دینے والی تھی۔ مجھے لگا تھا میں صرف دنیا کی نظر میں مجرم ہوں، مجھ پر لگے اس الزام کو صرف یہ لوگ سچ مانتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہیں، ان کا تو کام ہی بغیر حقیقت جانے باتیں کرنا ہے۔ وہ مجھے نہیں جانتے، وہ میرے ماضی سے نا واقف ہیں، مگر آپ سب لوگ۔ اسرا نے اپنے آنسو سختی سے اپنے گالوں پر سے رگڑتے ہوئے اپنے شکوہ کناہ نگاہیں اٹھا کر ایک نظر ان سب کو دیکھا تھا، جو کہ غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسرا کی آس بھری نظریں جانے کیوں حازم پر بھی اٹھی تھی۔ حازم کو لگا جیسے اب تک جو کچھ بھی اس نے اس کے بارے میں سنا وہ سب جھوٹ ہو، اس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ اس کی اسرا ایسی تو نہ تھی۔ اسرا کے لفظوں میں صدیوں کی مسافت تھی، اس کے الفاظ میں ایسا درد تھا جو کسی بھی پتھر دل میں درار ڈال دے۔ آپ لوگوں نے مجھ پر جتنے الزام لگانے تھے لگا لیے، اس سے مزید اپنے کردار کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ مجھے آپ کے اس گھر میں کوئی دلچسپی نہیں، میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں اور ان سے ملنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اسرا نے برف سے سرد لہجے میں کہا تھا۔ جب ان سب نے اسے بغیر کچھ سنے یا جانے مجرم قرار دے ہی دیا تھا تو وہ بھی اپنے الفاظ ان پر ظاہر نہیں کرنے والی تھی۔
اسے بس اپنے ماں باپ سے ملنا تھا، جنہیں صفائی دینے کی اسے نہ کبھی ضرورت پیش آئی تھی اور نہ کبھی اس نے دی تھی۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے پریشان ہوں گے، اس کے منتظر ہوں گے۔ ماں باپ سے ملنا ہے؟ تمہیں اس گھر میں دلچسپی ہوگی بھی کیوں؟ تم نے کسی امیر آدمی کو پھنسا کر اسے شادی جو کر رکھی ہے۔ علیشا نے اس کے وجود کو ناگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے طنزیہ سر جھٹکا تھا۔ اسرا نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا، اس سے علیشا کا انداز بڑا عجیب لگا تھا۔ غلط بات مت کریں علیشا اپی، میں نے کوئی شادی نہیں کی ہے، اسرا نے ضبط سے رندی ہوئی آواز میں مغموم سے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اسرا کو ان سب کی نگاہوں میں گھن سی محسوس ہوئی تھی۔ اسرا کی بات پر حازم نے حیرت اسے دیکھتے ہوئے بے یقینی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا، جو کہ اسے دیکھنے پر نظریں پھیر گئی۔ بھائی صاحب، آپ اس لڑکی کو اس گھر سے خود دھکے دے کے باہر پھینکیں گے یا میں اسے باہر نکالوں؟ مجھ سے یہ قاتلہ اس گھر میں برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر یہ مزید یہاں رکی تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گی۔ چھوٹے تایا نے اسرا کو حقارت سے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مشتعل سے لہجے میں ضبط سے کہا، میں اپنے ماں باپ سے ملے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسرا نے بڑے تایا کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو اپنے سر کو نفی میں ہلاتی ہوئی حتمی سے لہجے میں بولی تھی، کون سے ماں باپ؟ وہ جن کو زمانے بھر میں تم نے رسوا کر دیا، وہ باپ جو تمہارا کارنامہ ٹی وی پر دیکھتے ہی ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے چل بسا، جس نے ساری زندگی عزت کمائی اور تمہاری جیسی اولاد کی وجہ سے ذلت کی موت مارا، وہ باپ؟ تایا جان ابھی کچھ اور بولتے جب ان کی بات سنتی اسرا ایک دم چیخ کر بولی تھی، خاموش ہو جائیں تایا جان، میرے بابا کے بارے میں کچھ مت کہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسرا کا لہجہ محتاط تھا، اس میں اتنی تڑپ تھی کہ وہاں موجود سبھی کو ایک پل کو اس کے اندیشوں میں گھرے لہجے اور اس کی عجیب سی کیفیت پر اسے دیکھنے لگے تھے، جبکہ کچھ کی نظروں میں بیزاری اور ناگواری تھی۔ اسرا اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس نے بڑی تکلیفیں جھیلی تھی، اس کی نازک جان مزید تکلیفیں نہیں جھیل سکتی تھی، اس میں اتنی سخت ہی نہیں تھی، یہ خیال نہیں اس کے لیے جان لیوا تھا۔ باہر سے شور و گل کی آوازیں سن کر فاطمہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اسرا کو لاؤنج میں موجود دیکھ کر اس کے قدم دروازے کی دہلیز میں ہی جم گئے تھے۔ فاطمہ نے بے یقینی سے اتنے مہینوں بعد اپنے سامنے سے دیکھا تھا۔ فاطمہ کی نگاہیں لمحوں میں آنسو سے بھیگی تھی، جبکہ وہ لب بھنچے سرد نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لاؤنج کی حبت زدہ سے ماحول میں اپنی ماں کی خوشبو کو محسوس کرتے اس کی نگاہوں نے بے ساختہ اپنی ماں کو تلاشا تھا۔ اسرا کا انداز میں بے قراری تھی۔ فاطمہ کو کمرے کے دروازے میں کھڑا دیکھ اسرا کے تڑپتے دل کو جیسے ایک پرسکون سے احساس ہوا تھا۔ مما، سرگوشی سے انداز میں اپنی ماں کو پکارتی وہ رکی نہیں تھی، بغیر کسی کی جانب مزید دیکھے وہ بے صبروں کی طرح اپنی ماں کی جانب لپکی تھی۔ وہ بس اپنی ماں کی گوشت میں چھپ جانا چاہتی تھی، اسے لگا وہ مزید فاطمہ سے کچھ لمحے دور رہے گی تو مر جائے گی۔ آنسو سے لبریز آنکھیں وہ لیز کی جانب بڑھی تھی اور اس کے قریب جاتے ہی وہ اس کے گلے لگنے لگی، جب فاطمہ نے اسے کوہنی سے تھام کر اپنے گلے لگنے سے روک دیا تھا۔ اسرا نے آنکھوں میں سوال ہی اس کی جانب دیکھا تھا، اسے فاطمہ کی نظروں میں اپنے لیے غیر شناسائی نظر آئی، اپنے لیے اجنبیت سی محسوس ہوئی۔ وہ ایک پل کو سانس روک گئی۔ فاطمہ کی گرفت اس کی کوہنی پر سخت سے سختر ہوتی گئی۔ میرے قریب مت آنا، دور ہو مجھ سے، میری کوئی اولاد نہیں، فاطمہ نے سر سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ اسرا نے تحیر بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ اسے اپنا تیزی سے دھڑکتا دل ایک دم بے جان سا ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں میں سوال ہی اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنی ماں کی بدگمانی یا نفرت کو سہ نہیں پائے گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا مما، اسرا نے ہارے ہوئے انداز میں جیسے یہ بے معنی سے الفاظ دہرائے تھے۔ اس کی بات پر فاطمہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور اسرا کا بایاں گال سر کر گیا تھا۔ وہاں موجود سب ایک پل کو فاطمہ کی اس حرکت پر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگے تھے، جبکہ بڑی تائی جان کے چہرے پر بڑی معنی خیزی سے مسکراہٹ آئی تھی۔ اسرا نے بے یقینی سے اپنے شفاف گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے فاطمہ کی جانب دیکھا تھا۔ اسرا کا انداز اتنا بے یقین تھا کہ وہ جانے کتنے ہی لمحے اپنی پلک نہ جھپک سکی۔ اس کے دونوں گال بری طرح جل رہے تھے، جبکہ یہ تھپڑ تو اس کی روح پر لگا تھا اور اس کے جسم سے ساری طاقت اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا۔ اپنے باپ کی قاتل ہو تم، تمہاری وجہ سے میرا شوہر مرا، تمہاری وجہ سے مجھ سے میرا آخری آسرا بھی چھن گیا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ تم نے میرے شوہر کو مجھ سے چھینا ہے، مرتے وقت بھی تمہارے باپ کے لبوں پر صرف تمہارا ذکر تھا، تم نے جان لے لی اپنے باپ کی، تم کیسے بے قصور ہو سکتی ہو؟ کاش میں بے اولاد ہوتی، تم پیدا ہی ہوتے ہی مر جاتی اسرا، تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اسے بازو سے تھامے جھنجھوڑتے ہوئے فاطمہ نے اذیتوں میں گھرے ایک لفظ کہا تھا۔ اس کے لبوں پر لگے خاموشی کے قفل آج کھل گئے تھے اور وہاں موجود سب نے حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا، جسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے جانے وہ کب سے خود پر ضبط کیے ہوئے ہو اور آج اس کا ضبط جواب دے گیا ہو۔ اسرا کسی بے جان چیز کی طرح ان کے جھنجھوڑنے پر ان کے ہی سہارے پر کھڑی تھی، جبکہ اس کی نظروں کی بے یقینی ایسی تھی جیسے کسی کا آخری سہارا بھی اسے چھین لیا گیا ہو۔ وہ اپنی پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اپنے ماں کے چہرے کو یک ٹک دیکھ ہی گئی تھی۔ اس کا انداز بے دم سا تھا، اسے تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا ذہن جس بات پر اٹک گیا تھا اس بات پر یقین کرنا اس دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ اس کے بابا نہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسرا خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی تھی۔
جو کہ روتے ہوئے سے غصے سے جوڑتے ہوئے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ تم اب تک مر کیوں نہیں گئی اسرا؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی مجھے تم سزا ملی؟ مجھے تم جیسی اولاد ملی جو میرے لیے جی عزت کا باعث ہے، ذلت کا باعث ہے۔ تم اتنی بغیرت کب سے ہو گئی تھی کہ اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی میرے سامنے کھڑی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی پر بھی فاتحہ پڑھ چکی ہوں۔ فاطمہ نے ضبط سے سرخ چہرے لیے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ جو اتنے مہینوں سے خاموش تھی، سب کے تانے اذیت امیز باتوں کا جواب تک اس نے اپنے اندر دبا رکھا تھا، آج اسے سامنے دیکھ کر ضبط نہیں کر پائی تھی۔ ان کا سب سے بڑا نقصان ان کا ہمسفر تھا، جس نے اس لڑکی کو اتنی محبت دی تھی جتنی شاید ہی کسی نے اپنی بیٹی سے کی ہو، اور اس نے بدلے میں اپنے باپ کو کیا دیا؟ ذلت بھری موت۔ فاطمہ غم و غصے میں ضبط کی حدوں کو چھوتے ہوئے کھولتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، اور ایک جھٹکے سے اس کی کوہنی چھوڑی جس پر اسرا کسی بے جان شے کی طرح زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ بہت برا زمین بوس ہوئی تھی۔ فاطمہ اس کے یوں گرنے پر ایک نفرت بھری نگاہ پر ڈال کر اپنے آنسو صاف کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کا دل اندر سے تڑپ رہا تھا، اپنی ممتا کو دبا گئی تھی اور صرف اپنے شوہر کے غم میں تھی، جس نے اسے کبھی اپنی زندگی میں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا تھا، اور وہ دوسروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ اس نے اتنے مہینے جسے اذیت سے گزارے تھے، اس کا حساب وہ کس سے مانگتی؟ اسرا نے گرتے ہی فقط ایک پل کو آنکھیں جھپکی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے خالی خالی نگاہوں سے اپنا چہرہ اٹھا کر وہ فاطمہ کو دیکھنے لگی جس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اسرا کو لگا ہر جگہ اندھیرا چھا گیا ہو، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے، اس کا ذہن میں صرف اپنے بابا کا عکس لہرا رہا تھا۔ لاؤنج میں دائی جان تایا جان سے کہہ رہی تھی، وہ سب اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، مگر اسے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ حازم اپنے باپ سے شاید اس کے حق میں سے کچھ کہہ رہا تھا کہ اسے گھر سے نہ نکالے، جس پر تائی جان اسے جھڑکنے لگی تھی، اور پھر بڑے تایا جان نے اسے کسی ناپاک شے کی طرح بازو سے تھام کر فرش سے اٹھایا تھا اور کسی ناکارہ فالتو چیز کی طرح لمحوں میں گھر کے گیٹ سے باہر لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے کچھ بولتے ہوئے گیٹ اس کے منہ پر بند کرتے وہاں سے غائب ہو گئے تھے، جبکہ اسرا وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے خالی ہاتھ ننگے سر کھڑی تھی۔ پورے عالم میں سورج ڈوب چکا تھا، ہر طرف رات کی سیاہی پھیلنے لگی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اس بند گیٹ کو دیکھنے لگی۔ اس نے بے ساختہ ہی اوپر آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ہر احساس سے خالی تھی، جبکہ آنسوؤں سے تر تھی۔ اس نے آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں بند کی تھی، جس میں سے کئی آنسو تیزی سے بہتے ہوئے اس کا چہرہ بھگو گئے۔ میں نے کہا کہ اب کوئی بھی اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس لڑکی کی حمایت میں تمہارے منہ سے کچھ سنوں۔ حازم جو اسرا کو یوں نکال دینے پر اپنے باپ سے مسلسل بحث کر رہا تھا، جبکہ علیشا اسے یوں اسرا کی حمایت کرتے دیکھ باقاعدہ روتے ہوئے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا چکی تھی۔ تایا جان نے علیشا کو روتے دیکھ حازم کو دروازے کی جانب جانے کو بے قرار دیکھ ختمی سے لہجے میں غصے سے کہا تھا، جس پر وہ کرتا ہوا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، اور دائی جان علیشا کو چپ کروانے لگی۔ رفتہ رفتہ سبھی لاؤنج سے جانے لگے تھے۔ سب کے کمرے میں جانے کے بعد چھوٹی دائی علیشا کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے لاؤنج میں سناٹا سا چھا گیا تھا، ہر کوئی اپنے کمرے میں مقید تھا۔ باہر لان کی جانب اور مین گیٹ کے پاس لگی سب روشنیاں بجھا دی گئی تھی۔ رات کی سیاہی ہر سو آسمان پر پھیلی ہوئی تھی، آج آسمان پر تارے نہیں نکلے تھے، ہر سو گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سردی کی شدت میں آج عام دنوں کی نسبت اضافہ ہو گیا تھا۔ گاؤں کی کھلی جگہوں میں ہر سو دھند ہی دھند تھی، چاند کا آسمان پر دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ جلدی ہی سو جاتے تھے، یہاں رات جلدی ہو جاتی تھی۔ یہ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ ہر کوئی سردی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں مقید تھا۔ باہر سڑکوں پر اکا دکا لوگ ہی نظر آتے تھے، وہ بھی دن بھر کام کر کے اس وقت گھروں کو لوٹنے والوں میں سے تھے۔ گھر والے تو اپنے گھروں میں مقید تھے، اور وہ جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ کہاں جاتے، کہاں پناہ لیتے؟ اسے تایا جان نے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ لوگ اسے گھر سے نکال چکے تھے، اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ اس کی سگی ماں، ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے سب سے بڑا جرم کیا تھا، آج وہ مجرم بن گئی تھی۔ اپنی وجہ سے اپنے باپ کی موت کا سن کر اسرا عالم اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی دعا کی تھی وہ اپنی موت کی تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہا تھا کہ اس لمحے سے موت آ جائے، مگر وہ تو نہیں مری۔ وہ تو اتنی ڈھیر تھی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ زندہ تھی۔ وہ جانے کتنے ہی گھنٹے اپنے گھر کے گیٹ کے پاس بیٹھی اپنے باپ کی موت کا ماتم مناتی رہی۔ اطراف سے گزرتے لوگ اس انجان نظروں سے دیکھتے آگے بڑھ گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد گارڈ باہر نکلا تھا اور اس نے اسے گیٹ کے سامنے سے جانے کو کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شکستہ قدم اٹھاتی بے دھیانی میں ہی مین روڈ کی جانب چلنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس چھٹرا دینے والی سردی میں ہر چیز سے بے نیاز تھی وہ۔ اس کے ہونٹ کا کونا پھٹا ہوا تھا، آنکھوں کے پوٹے سب سے سرخ تھے، اپنے گلابی لبوں کو سختی سے بھونچے باریک سا ریشمی دوپٹہ بار بار اس کے سر سے ڈھلک جاتا تھا۔ وہ اپنی ذات سے سراسر بے پرواہ دکھتی تھی۔ اس کے اندر چلتے طوفان اس قدر شدید تھے کہ یہ موسمی سردی بھی اسے ان ذہنی تکلیفوں سے نجات نہیں دلا پا رہی تھی۔ اس کا دل وقفے وقفے سے دھڑکتا تھا۔
آنکھیں لبالب آنسوؤں سے تر تھی جو بار بار اس کے گال بھگو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں فقط اپنے بابا کے ساتھ گزارے لمحے بار بار ذہن کی سکرین پر گردش کر رہے تھے، اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک ایک ایک منظر جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ گزارا تھا کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی اپنا سب کچھ کھو بیٹھا ہو، جیسے کسی سے اس کی زندگی چھین جانے کا مقصد چھینیا گیا ہو، جیسے کسی خواب سے نکل کر تلخ حقیقت میں آ گیا ہو، جیسے کسی نے اس کا آخری آسرا، اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا ہو۔ کیا کسی کی قسمت اتنی بے رحم بھی ہو سکتی تھی جتنی اس کی تھی؟ کیا کوئی مسلسل اتنی تکلیفیں اذیتیں میں بھی اپنی جان پر جھیل سکتا تھا جتنی وہ جھیل چکی تھی؟ کیا کوئی اپنی زندگی کو یوں برباد کرنے کے بعد بھی جینے کا تصور کر سکتا تھا؟ یہ سب کسی اندیکھے خواب کی دردناک تعبیر تھی جس نے اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، اس کی دنیا الگ تھی، مگر یہ جو اصل زندگی کی حقیقتیں تھی اس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ بابا، اسے ٹھوکر لگی تھی اور اس کے لبوں نے بھی ساختہ ہی اپنے بابا کو پکارا تھا۔ راستے میں پڑا پتھر اس کے پاؤں پر لگا تھا اور اس کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی، جبکہ یہ تکلیف اس کی روح پر لگے زخم سے بہت کم تھی۔ وہ ضبط سے آنکھیں زور سے میچ گئی، جس میں کسی لڑی کی طرح آنسو بہہ کر اس کے گال بھگو گئے تھے۔ اطراف میں ہر جانب خاموشی تھی۔ وہ اس وقت شہر کی طرف جاتے ہوئے مین روڈ پر موجود تھی، جہاں سے وقفے وقفے سے گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ سڑک کے دونوں طرف جھاڑیاں اور کھائیاں تھی، جس کے درمیان میں پکی سڑک بنی ہوئی تھی۔ رات کی سپہر وہ تنہا لڑکی سڑک پر موجود تھی، اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ آج جو نقصان اس کا ہوا تھا اس نے اسے ہر طرح کے نقصان سے بے غرض بے پرواہ کر دیا تھا۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے، دل کا عالم یوں تھا جیسے کسی بھی وقت مزید دھڑک سے انکار کر دے۔ اسے مسلسل اپنا دل ایک شدید درد میں مبتلا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سردی سے اس کے اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ وہ مسلسل ذہنی دباؤ، ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ اس کی سکت رفتہ رفتہ جواب دینے لگی تھی۔ آنسو وقفے وقفے سے اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ آج اس پر قیامت آئی تھی اور اس کی ذات کو تباہ و برباد کر گئی تھی۔ اس سے اس کی جینے کا مقصد چھین کر لے گئی تھی۔ اسے اللہ کے اس فیصلے پر اس سے شکوہ ہوا تھا۔ وہ اللہ کے اس فیصلے سے قطعی راضی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی زبان پر کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ خاموش تھی، لبوں پر قفل پڑ گئی تھی، جبکہ ذہن میں یادوں کے جکر بڑی رفتار سے چلتے اسے اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے خفگی بھری نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا، جہاں بالکل اس کے اندر کی طرح خاموشی خاموشی تھی۔ اس نے اپنے غم، اپنی اذیت سے تھک کر آنکھیں بند کی تھی، شاید کبھی نہ کھولنے کے لیے۔ اسی لمحے اس سڑک پر ایک ٹرک کی آنے کی آواز آئی تھی، جو کہ اسے درمیان میں کھڑا دیکھ ہارن پر ہارن بجانے لگا۔ وہ بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑی تھی، اس کی بند آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جبکہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بحری ہو۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس پر اس نے آنکھیں اور سختی سے بند کر لی تھی۔ وہ شاید اب جینا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اسے اپنے بہت قریب آتا محسوس کر کے بھی اس کی چندھیا دینے والی روشنی اپنی بند آنکھوں پر محسوس کر کے بھی وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس تکلیف اور اذیت سے اسے یوں ہی رہائی مل جاتی۔ ٹرک اپنی پوری رفتار سے اس کی جانب آ رہا تھا، جو کہ راستے میں کھڑی تھی، اور ٹرک ڈرائیور کی سپیڈ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اسے اپنے راستے سے اڑاتے ہوئے گزر جائے گا۔ جاری ہے۔